جانتے ہیں کہ اگر زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے تو کچھ نیا کرنا ہے، اور کچھ نیا وہ ہے جو کہ پہلے موجود نہ ہو۔ ہمارے پاس جتنی جابس، جتنی نوکریاں موجود ہیں، وہ آلریڈی وہی چیزیں ہیں جو کہ کافی عرصے سے موجود ہیں۔ انہی پر ایک بندے ریٹائر ہوتے ہیں، دوسرے بندے آ جاتے ہیں، ایک ہیرارکل پیٹرن چلتا رہتا ہے۔ کچھ نیا جو بندہ لاتا ہے، اس بندے کا نام کچھ سالوں کے بعد بڑا ہوتا ہے، اور پھر ہم خود کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے یہ کام کیا، کچھ نیا کیا، اور آج یہ اس مقام پر ہے۔ یہ صرف اور صرف انٹرپرینرشپ کی وجہ سے ہی ہے، جس کے بارے میں اب ہم پرفیز بھی ہونے والے ہیں۔ ہم اس کے لیے دعوت دیں گے مرشد مسعود قاضی کو کہ آپ آئیں اور آ کے اپنے پروکار اور بہترین خیالات ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم بھی ان سے فیض حاصل کریں۔ سر مرشد مسعود قاضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ دوستوں؟ خیریت سے؟ آپ میں نے سلام دی یار، جواب نہیں دیا آپ نے۔ پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ یہاں پہ ہیں یہاں پہ۔ پہلے تعارف کروا دوں میں آپ کو اپنا۔ قاضی مسعود نام ہے میرا، تو چکوال میں پیدا ہوں۔ چکوال پنجاب کے اندر چھوٹا سا شہر، قصبہ سمجھ، اب شہر بن گئے، پہلے قصبہ تھا۔ تو وہاں سے میں نے بی اے کر کے پھر لاہور آیا، وہاں سے ماسٹرز کی، اس کے بعد میں چلا گیا، پہلے انگلینڈ گیا، پھر یو ایس اے چلا گیا۔ تو وہاں پہ جا کے میں نے ماسٹرز کی انٹرنیشنل مارکیٹنگ، اور جس دن میں نے ماسٹرز کیا وہ مجھے کنووکیشن میں ڈگری ملی۔ میں گھر آیا تو میں نے اپنے بیگ کے اندر ڈگری رکھی، اور اس کے بعد میں نے پریکٹیکل لائف میں آ گیا۔ تو جس دن میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو وہ فیسیں وغیرہ دینے کے بعد میرے پاس کوئی $250 بچے ہوئے تھے۔ تو اب میں نے رہنا تو تھا، اپارٹمنٹ کا رینٹ بھی پے کرنا تھا، کھانا پینا بھی تھا۔ تو 99% بلکہ 100% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یا تو ان کو پیرنٹس پیچھے سے پیسے دیتے ہیں، تو یا وہ جاب وغیرہ کر لیتے ہیں وہاں۔ تو میرے والد ایک مڈل کلاس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو مجھے یہ پتہ تھا کہ میں نے اپنی فیس تو انہوں نے بیسک مجھے دے دی، تو اب میں نے لیونگ خود اپنے بلبوتے پہ کرنی ہے۔ تو بجائے اس کی کہ میں نے نوکری کرنے کے، تو وہاں پہ ایک کپڑے والا، میں گیا بازار، ایک کپڑے والے سے میرے تعلقات، وہ کپڑے بیچتا تھا وہاں۔ میں نے اسے پوچھا یہ کپڑے کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے مجھے بتا دیا ہول سیلر کون ہے۔ میں وہ اس کے ساتھ چلا گیا اس کے پاس۔ تو یہ ویری بیسک ڈیز کی بات میں کر رہا ہوں، جب میں نے ایڈمیشن لینے کے بعد اب اپارٹمنٹ کا 1 مہینے کا کرایہ دے دیا، گروسری ڈال کے رکھ لی، تو بجائے بکس کی طرف توجہ دینے کے میں نے پہلے یہ کیا کہ پہلے اپنے کھانے پینے کا روزگار کا بندوبست کیا جائے، یا تو نوکری میں ڈھونڈوں۔ نوکری اب مجھے کیا ملنی تھی؟ میں کسی ریسٹورانٹ پہ ڈش واشر لگ جاتا، کسی اسٹور پہ ایز اے کیشیئر کام کرنا شروع کر دیتا، وہ بھی 20 گھنٹے الاؤ مجھے تھے۔ جو ویزا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ ویزا، اس میں 20 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں۔ تو انسٹیڈ آف دیٹ تو میں اس کے ساتھ چلا گیا ہول سیل مارکیٹ میں۔ وہاں پہ مجھے $10 کا ہول سیل کا ایک جو لیڈیز کا سوٹ ہوتا ہے وہاں کی، جو امریکن لیڈیز کا، وہ ملا مجھے۔ تو میں وہ $250 کے 25 سوٹ لے آیا۔ ہینگر میں نے کچھ بازار سے $1 کے ہینگر، وہ $1 کا سیٹ ملتا ہے آپ کو، 12 ہینگر ملتے ہیں، 24 ہینگر میں نے لے لیے۔ تو لکڑی کا ایک اسٹینڈ بنا کے، تو وہاں پہ سنڈے بازار ہوتا تھا، تو سنڈے بازار میں نے جا کے لٹکا دیا۔ تو سنڈے بازار کی جو مینجمنٹ ٹیم تھی، میں نے کہا میں اینڈ آف دا ڈے جب ختم ہوگا اس وقت میں آپ کو پیمنٹ کر دوں۔ اب میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، نہ لنچ کے پیسے ہیں، نہ سگریٹ لینے کے پیسے ہیں، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ That's all the money I got, I invested in it. تو وہ $10 کا سوٹ میں نے $25 کا بیچنا شروع کر دیا۔ شام تک سارے سوٹ بکے، $500 میرے پاس آ گئے، $100 میں نے ان کو دے دیا، وہ مینجمنٹ والوں کو، $400 میرے پاس تھے، اس سے میں نے پہلے سگریٹ جا کے خریدے اپنے۔ مثال دے رہا ہوں، بری بات ہے، مطلب ویسے میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ تو باقی میں تقریباً $300 سے میں دوبارہ پھر کپڑے لے کے آ گیا۔ بڑھتا رہا، ساتھ ساتھ پڑھائی شروع ہو گئی، ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بڑھتا رہا، ہوتے ہوتے میرے پاس تقریباً کوئی $10,000 کی انوینٹوری اسٹاک ہو گئی میرے پاس۔
اب میں نے یہ کیا کہ سیٹرڈے سنڈے 2 دن کام کرنا شروع کر دیا، اور 2 دن میں تقریباً $2,000 اپنے لیے بنا لیتا تھا، مہینے کے ہو گئے $8,000۔ اب اگر میں جس دن مجھے ڈگری ملنی تھی میں جاب ڈھونڈتا تو $8,000 12×8 = $1,00,000 بنتا ہے۔ $1,00,000 کی جاب مجھے فریش گریجویٹ کو کسی نے نہیں دینی تھی، جو کہ آلریڈی میں بنا رہا تھا while I was studying۔ ٹھیک 6 مہینے کے بعد میں ایک $8,000 بنانے میں نے شروع کر دیا تھی مہینے۔ تو جس دن ڈگری مجھے ملی، ڈگری کو میں نے سوٹ کیس میں رکھا، سوٹ کیس تالا لگایا، اس کے بعد میں نے پریکٹیکل بزنس میں انٹرنیشنل سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی میری کوالیفیکیشن تھی۔ میں نے اس کو اب یہ کیا کہ میں نے مختلف ٹریڈ شو میں ہم جاتے تھے while we were studying، ہم مختلف ٹریڈ شو جا کے اٹینڈ کرتے تھے، تو میں نے اپنے لیے ایک پروڈکٹ سلیکٹ کر لی تھی اپنی پڑھائی کے دوران ہی کہ میں نے ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کی کنزمپشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، گھر میں وہ چیزیں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہاؤس ہولڈ میں بھی وہ پروڈکٹ میں نے اٹھانی ہے جو کہ نئی انوینٹڈ ہے۔ مثلا گلاس کوئی نئی شیپ کا بن گیا، اس کو میں نے مارکیٹ کرنا ہے، کوئی جگ نیا کہ انہوں نے بنا دیا، گھر کے اور سامان الیکٹرانکس نہیں، صرف جو جنرل جو چیزیں ان کی، یا آپ کے گارڈن کے جو نئے نئے گیجٹس ہوتے ہیں وہ میں نے اٹھا لیے۔ مطلب وہ میرا مائنڈ سیٹ، میں نے ایک بزنس پلان کی اپنے فیوچر کا کہ کس فیلڈ میں مجھے جانا ہے۔ آسان تھا میرے لیے کیونکہ میں 2 سال بزنس رن کر کے آ رہا تھا۔ اس کے بعد پہلے میں نے USA سے شروع کیا، USA کے بعد میں کینیڈا آیا، کینیڈا کے بعد میں انگلینڈ آیا، انگلینڈ سے کے بعد میں سڈنی گیا، سڈنی کے بعد میں نے ہانگ کانگ آ گیا۔ تو میرے 5 ملکوں میں میرے دفاتر قائم ہو گئے۔ تو بہرحال تو وہ پروڈکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد انگلینڈ USA میں نے 3-4 سال لگائے۔ میں نے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبلش کیا، میں نے مارکیٹ اسٹڈی کی، مجھے مارکیٹ کا پتہ چل گیا۔ میں باہر کے لوگ وہاں پہ آتے تھے، یورپ سے لوگ آتے تھے ٹریڈ شوز کے اندر۔ میں نے اپنے ٹریڈ شو میں خود ایز اے پارٹیسپینٹ، ایز اے لائک ایگزیبیٹر میں اپنے وہاں پہ ایگزیبیشن کرتا تھا، اور وہ ہوتے تھے بزنس ٹو بزنس۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ پروڈکٹس میری نہیں ہوتی تھی تو میں انوینٹرز کے ساتھ میں نے یہ کیا کہ میں آپ کو رائلٹی پے کیا کروں گا 1% اور 2%، اور وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ اس کی سیلز اور مارکیٹنگ ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر میں کیا کروں، وہاں کا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ۔ تو پھر میں یہ پروڈکٹ، اب جو ٹریڈ شو ہوتے ہیں وہ بزنس ٹو بزنس ہوتے ہیں، بزنسز والے آتے ہیں، وہ آپ سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کی پروڈکٹ وہ آپ سے لیتے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی کہ میرے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں آیا تھا کہ میں بزنس مینوں کو ڈائریکٹ فیس کر سکوں، ان کو آنسر کر سکوں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں۔ تو میں صبح ایک نیا شو ہمارا ہو رہا تھا غالباً اٹلانٹا کے اندر یا نیو یارک میں، تو میں اپنی بوتھ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ہماری بھائی نیشن وائز ایک نیچر ہوتی ہے کہ اندر وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں چھیڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بندے آتے تھے، وہ دیکھتے تھے پروڈکٹ، کسی کو پسند آ گئی وہ لے لیا، کسی نے تو چھوٹے سے قد کرنے 4 فٹ اس کا قد، وہ بندہ اندر آیا، کہنے لگے دس یور کمپنی، میں کہا یہ پروڈکٹس تمہاری ہیں، یہ تم یہاں پہ جاب کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ میری پروڈکٹس، میری کمپنی ہے۔ مجھے کہا واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ ان سائڈ، آپ اندر کیوں بیٹھے ہوئے؟ بڑی ایک ہارش لینگویج میں تو میں نے کہا میں اور کیا کروں۔ اس نے 3-4 میری پروڈکٹس اٹھائیں، تو باہر جو ہال وے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ گزرے ہوتے ہیں وہاں پہ آ کے وہ کھڑا ہو، کہتا کم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، پروڈکٹس ہاتھ میں لو، لوگوں کو بانٹنی شروع کرو، لوگوں کو دکھاؤ آپ کیا سیل کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں آپ کتنی ایک یونیک قسم کی پروڈکٹ آپ کیری کر رہے ہو، آپ اندر بیٹھے ہوئے ہو بالکل۔ تو بندے تو اس طرح دیکھتے کہ گزر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں دو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ عالمی میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس سے مجھے درمیان میں کھڑا کر دیا، تو ہم نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے رکنا شروع کیا، وہ متوجہ ہو گئے میرے بوتھ کی طرف، اب لوگ اندر آنے شروع ہو گئے۔ پہلے دن میں نے سیل کی تھی $35,000 کی، اگلے دن کی میری سیل تھی $2.5 کی۔ ایک دن کے اندر وہ بندہ 3-4 گھنٹے میرے ساتھ رہا۔ اب میں نہ اسے جانتا ہوں
نہ وہ مجھے جانتا ہے، میں نے نہ اس کا نام پوچھا نہ اس نے میرا نام پوچھا، ٹھیک ہے. ایک میں نے اس کو فیور کی کہ پانی کی ایک بوتل منگوا دی، وہ باتیں کر کر کے گلا خشک ہو رہا تھا، پانی کی ایک بوتل منگوا دی. 5 بجے شو ختم ہوا تو مجھے کہنے لگا اس کا نام تھا بل، نام تھا اس کا، تو عام بل. میری یہاں پہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کمپنی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری پروڈکٹ اتنی اچھی ہیں، تو میں صرف تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ کس طریقے سے ٹریڈ شو کے اندر اپنی چیزوں کو بیچا جاتا ہے. کہتا I'll come back tomorrow morning again، میں کل تم صبح آؤں گا اور میں دیکھوں گا تم کس طرح سیل کر رہے ہو. اب $2.5 کی سیل تھی. جب وہ بندہ میرے ساتھ آرڈر لکھنے بھی اس نے شروع کر دیے لوگوں سے، میں اکیلا تو نہیں لکھ سکتا تھا، یا آپ لوگوں کو دے رہے تھے وہ اپنا کلپ بورڈ، اس کے اوپر فارم لگا ہوتا تھا، پروڈکٹ نمبر، کوانٹٹی وغیرہ وہ لکھ رہے تھے، مجھے دے رہے تھے، ان کے کریڈٹ کارڈ نمبر ہم چارج کر رہے تھے، وہیں پہ چارجنگ ہو رہی تھی. $2.5 کیش کی سیل تھی، لائک بائی دا کریڈٹ کارڈس. اگلے دن صبح 9 بجے پھر آ گیا، 12 بجے تک میرے ساتھ رہا. وہ گیا وہاں سے اسے لنچ خریدا، وہ مجھے دے کر گیا. وہ مجھے کہنے لگا آج مسلم، میں نے کہا یس. وہ گیا، اس نے لنچ، وہ حلال فوڈ کا وہ لنچ خریدا، وہ آ کے اسے میرے بوتھ پہ چھوڑا، کہتا ہے گڈ لک ٹو یو، یہ میرا کارڈ ہے، جب شو ختم ہو گیا مجھے آ کے ملا. میں جب اس کے پاس گیا شو ختم ہونے کے، اس ٹوٹل شو کی میری سیل تھی $500,000. 4 دن کا شو تھا، $500,000 کی سیل ہوئی تھی میری. میں اگر خود وہاں پہ بیٹھتا تو میکسیمم $1,00,000 کی میں نے سیل کر لینی تھی، بہت زیادہ بھی چھلانگ لگاتا تھا. لیکن ایک بندہ آیا، اس نے ٹوٹل میرا وے آف بزنس تبدیل کر دیا. اس کے بعد تعارف ہوا جب اس کا، تو ہی واز اے جوئش گائے، وہ یہودی تھا. وہاں پہ اس کی بہت بڑی ایک لائک سیلز اور مارکیٹنگ کی کمپنی تھی. وہ جتنے بڑے ریٹیل چین سٹورز ہیں یو ایس کے اندر، والمارٹ، ہوم ڈیپو، شاپنگ چینلز، ان بندوں کو وہ مختلف جو ہے وہ اپنے جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے تھے یا مینوفیکچرر، تو ان کو وہ کنیکٹ کرواتا تھا، ان سے وہ 10% کمیشن لیتا تھا. اس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی. دوستی ہونے کے بعد پھر ہم نے، وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ اپنی پروڈکٹ لے کے آپ کینیڈا جاؤ، تو وہاں پہ اپنا آفس بھی بناؤ، ویئر ہاؤس بھی بناؤ، وہاں پہ آپ جا کے بیچو اور وہاں پہ ٹریڈ شو شروع کرو. تو کینیڈا کا ایک کونا ہے ہیلی فیکس، دوسرا کونا وینکوور. وہاں پہ جتنے بھی ٹریڈ شو ہوئے اس سیزن میں وہ سارے میں نے کیے. اس کے بعد میں نے کینیڈا میں اپنا ویئر ہاؤس بنا لیا، آفس بنا لیا، امپلائیز ہائر کر لیے، وہاں پہ بھی کام شروع ہو گیا. 1 سال کے بعد میں نے انگلینڈ میں وہی کیا. انگلینڈ میں میں نے آفس ہی بنا لیا، ویئر ہاؤس ہی بنا لیا. اس کے بعد سڈنی چلا گیا، وہاں پہ بھی اب میری دنیا میں چار ویئر ہاؤس ہو گئے. اب مجھے پروڈکشن چاہیے تھی، جو میرے جو مینوفیکچرر تھے وہ میری ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتے تھے. میں پولینڈ گیا، پولینڈ میں مجھے لینگویج نہیں آتی تھی. میں اسی طرح گیا وہاں پہ کچھ لوگوں سے ملا، کچھ اشاروں میں ہم نے باتیں کی. 6 مہینے کے اندر اندر میری فیکٹری وہاں پہ اسٹیبلش ہو گئی تھی. اب ہم نے اپنی پروڈکشن پولینڈ سے لینی شروع کر دی. ساری یہ چیز آپ کو بتانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ while I was studying، میں اس وقت بزنس میں نے شروع کر دیا تھا. جو اسٹڈی میں نے ختم کی، میں پریکٹیکل بزنس میں آیا. میں نے اپنے آپ کو ود ان 5 or 6 ایئرس دنیا کے 5 ملکوں اور 4 بر اعظموں میں میرے آفیسز بھی تھے اور میرے ویئر ہاؤس بھی تھے. اس وقت اب بھی ہانگ کانگ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہب ہوتا ہے آپ کے بزنس کا. وہاں پہ پوری دنیا سے بائرز آتے ہیں، وہ وہاں پہ آ کے آپ کے پروڈکٹس دیکھتے ہیں، آپ کو آرڈر وہاں پہ کرتے ہیں. اس لیے میں نے ایک آفس ہانگ کانگ میں بنا لیا. میرے پاس تقریباً 250 سے 300 لوگ کام کرتے تھے. اینڈ آئی واز اونلی 30 years old. چکوال سے میں نکلا تھا اور میں پوری دنیا میں اراؤنڈ دا کلاک، لائک اراؤنڈ دا ورلڈ آئی واز ٹریولنگ. بالکل ایک نارمل قسم کا بچہ تھا، کوئی اس قسم مطلب کوئی ایکسیپشنل میں نہیں پرسنالٹی تھی میری، نہیں میں کوئی تیز ترار تھا، نہ ہی کوئی ہوتا ہے نا وہ بچے بہت زیادہ، بالکل ایک عام سا بندہ تھا. مڈل کلاس فیملی، والد میرے ڈینٹسٹ تھے، 5-6 بہن بھائی، ان کو انہوں نے پڑھانا بھی تھا. تو بائی دا ایج آف 30 میں نے اپنے آپ کو پورا اسٹیبلش ہو گیا. اس کے بعد 20-25 سال میں نے وہ کام کیا. پھر میں تھک گیا تھا بہت زیادہ ٹریولنگ ہو گئی.
ملینز آف مائل پہ آؤں. تو پھر میں نے کہا اب مجھے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ. پھر وہ سارے بزنس میں نے بیچ دی. تو دماغ میں ایک چونکہ تھا کہ میں نے کوئی نئی چیز ہی لے کے آنی ہے, تو میں نے یو ایس اے کے اندر پہلا ریسٹورانٹ کھولا جس میں مٹی کے برتنوں میں کھانا پکتا بھی ہے اور مٹی کے برتنوں میں کھانا سرو بھی ہوتا ہے. اگر ٹائم ملے تو کلے ہانڈی, بفلو کے اندر کلے ہانڈی, وہاں پہ آپ جا کے فیس بک پہ دیکھ لیں کہ کلے ہانڈی کیا ہے. اٹس 100% کوکنگ اینڈ سرونگ ان دا کلے پاٹس. تو یہ امریکہ کا پہلا ریسٹورانٹ, اور صرف ایک ریسٹورانٹ ہے کیونکہ ود ان یو ایس اے جو کلے پارٹس کی جو ہے اپنا امپورٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ کلے کے اندر لیڈ ہوتا ہے, شیشہ ہوتا ہے, مٹی کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو یو ایس کا FDA ڈپارٹمنٹ الاؤ نہیں کرتا مٹی کے برتن. لیکن مجھے مٹی ملی بھاگلپور سے, احمد پور شیخلیے سے, آپ کے سندھ کے کچھ علاقوں سے جس کے اندر لیڈ نہیں, اور پوری دنیا میں واحد مٹی ہے جس کے اندر لیڈ نہیں. تو میں وہ یہاں وہاں پہ امپورٹ بھی کر رہا ہوں, بیچ بھی رہا ہوں, ای بے بھی بیچتے ہوں, اس کو امیزون پہ بھی بیچتے ہیں, اپنی ویب سائٹ کے تھرو بھی بیچتے ہیں مٹی کے برتن, پاکستان میں مٹی کے برتن. تو جب ساری چیزیں ہو گئی پھر بند کر دو. یہ جب ساری چیزیں مکمل ہو گئیں تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو میں نے اتنا ایکسپیرینس گین کیا ہے, ساری دنیا گھوما ہوں, مختلف میں نے بزنسز کیے ہیں, تو اب اس سارا علم تو میرے پاس ہے, لیکن اب اسے میرے پاس رہنے کا کیا فائدہ. اب کیوں نہ میں اس چیزوں کو, میں پاکستان آتا تھا, یہاں پہ لوگوں سے ملتا تھا, کچھ نوجوانوں سے جب ملتا تھا تو مجھے عجیب سی ایک نا کیفیت تاری ہوتی ہے, یار ان بچوں کو بندہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ کنسیپٹ میرے اندر جو ہے نا وہ بلڈ ہونا شروع ہوا. تو پھر میں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا, اور میں نے جو جو ایکسپیرینس اپنی زندگی میں کیے تھے وہ میں نے جا کے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتانا شروع کیا, اور انہیں بیسیکلی یہ بتانا شروع کیا کہ آپ جو بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, سمپل سی بات ہے. I'm not an exceptional person, میں کوئی غیر معمولی آدمی کوئی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ایک تھا ذہن میں کہ میں نوکری نہیں کرتی, میں پابندی قبول نہیں کرتا, میں کسی بندے کو فالو نہیں کر سکتا. سیریسلی آپ گاڑی آگے لگائیں کہ آپ مجھے فالو کرو, میں نہیں کر سکتا. میں کوئی میں ڈائریکشن نکالوں گا, آپ مجھے ایڈریس دے تو میں وہاں پہ آپ سے پہلے آپ مجھے فالو کرو, میں نہیں آپ کو فالو بائی نیچر میں. تو اب میں پچھلے 3-4 دفعہ پاکستان آ چکا ہوں, یہاں پہ مختلف جو ہے وہ سیمینارز ہوئے ہیں یہاں پہ. تو میں نے شروع کیا ہوا ہے ایک سلسلہ کہ میں جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے میرے پاس یو ایس اے, کیونکہ بزنس کا ہب جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ کیپٹلزم کا ہب جو ہے وہ یو ایس اے ہے. کوئی بھی بزنس آئیڈیا جب لانچ ہوتا ہے تو وہ یو ایس اے سے ہوتا ہے, کوئی بھی نئی پروڈکٹ جب شروع ہوتی ہے وہ یو ایس اے سے ہوتی ہے, اور وہ ایسا ایسا پوری دنیا میں اسپریڈ ہوتی ہے. تو لکیلی آئی ایم ان یو ایس اے, بزنس سے میرا تعلق ہے. تو جو بھی بزنس کے نئے مجھے آئیڈیاز ملتے ہیں وہ میں ان کو اپنے فیس بک کے ذریعے پبلش کر دیتا ہوں. لائیو پروگرام میں بہت کم کرتا ہوں, پہلے شروع میں کیے تھے بٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ, مجھے نہیں پسند ہے کہ میں لکھتا ہوں, اردو میں لکھتا ہوں, اور لکھ کے میری اردو بہت اچھی ہو گئی. اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کسی رائٹر کو پیسے دیتے ہو اور خود سے لکھاتے ہو. میں خود لکھتا ہوں, بہت اچھی اردو لکھتا ہوں. مطلب وہ لوگوں کو اپیل کرتی ہے اور وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو میں اب ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ ایگریکلچر اور بزنسز کے حوالے سے جو بھی نیا آئیڈیا امپلیمنٹ ہوتا ہے یو ایس کے اندر, میں اس کو لے کے پاکستانی بچوں تک پہنچاتا ہوں. آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. اور پچھلے 3 سالوں میں الحمدللہ اوور 7,000
انٹرپرینور میں نے کریٹ کیے ہیں یہاں پہ پاکستان، جنہوں نے یہاں پہ اپنی جابیں چھوڑی ہیں یا اسٹوڈنٹس لائف کے اندر انہوں نے ساتھ میں کام کرنا شروع کیے تھے. اباؤٹ اراؤنڈ 7,000 نوجوانوں نے یہ کام شروع کیا. اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بہرحال، اور وہ ہر انڈسٹری میں، وہ فارمنگ کے اندر بھی ہیں، وہ آپ کے لائف اسٹاک کے اندر بھی ہیں، وہ آپ کے بزنس کے اندر بھی ہیں. مثال میں چھوٹی سی دے دوں، ایک بندے کی مجھے واٹس ایپ پہ کال آئی تو کہنے لگا قائد صاحب، میں وہ پٹھان تھا بچہ، وہ کہنے قائد صاحب میں خودکشی کرنے لگا. پہلا اس میں نے کر لو، آپ کی چوائس ہے خودکشی کرنی، کر. وہ پھر کہنے لگا آئی ایم ویری سیریس، میں خودکشی کرنے لگا. میں نے کہا کرو آپ، میں نے منع تھوڑا کیا. کہا آپ نے پوچھا نہیں ہے ریزن کیوں میں خودکشی کرنے لگا. میں نے کہا مجھے پوچھنے کو آپ بتاؤ تو مجھے پتہ چلے نا آپ کیوں کرنے لگا. آپ کہتے ہیں میں خودکشی کرنی، کرو آپ. کیونکہ میں ڈپریس لوگوں سے میں بات بھی نہیں کرتا. جو بندے مایوس ہوتے ہیں میں ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، سیریس. میں نے کہا بتاؤ. کہتا ہے جی میں نے MBA کی ہوا پشاور یونیورسٹی سے، 3 سال ہو گئے میں گھر بیٹھا ہوں، غریب باپ ہے میرا، میں اب کیا کروں. وہ مجھے کہتا ہے نوکری کرو، نوکری مجھے ملتی نہیں. تو میں نے کہا نوکری نہیں ملتی آپ بزنس کر لو، آپ MBA کیا ہوا آپ نے. کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا کتنے پیسے ہیں، کتنے؟ کہتے ہیں 30,000 میکسیمم ہے. میں نے کہا بڑے پیسے، ڈھیر پیسے، تم بہت امیر آدمی، 30,000 روپیہ تمہارے پاس. کہتا کیا کروں. میں نے کہا رمضان شریف آ رہا ہے. کہتا ہاں وہ 10 دنوں میں شروع ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ پکوڑوں کی ریڈی بنا، پکوڑے بنا کے دیتے. کہتے وہ نہ میری ماں کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کیسے پکوڑے بناؤں. تو میں اب ریسٹورینٹ پہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. اس کو میں نے لائیو لے لیا، اس کو میں نے سارا سکھایا کیسے بیسن گھولنا ہے، کیا کیا بیسن کے اندر ڈالنا ہے. کڑھائی میں نے رکھی، میں نے بتایا اس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے کیسے ڈالنے ہیں، وہ پکوڑے کیسے بنانے ہیں. 2 گھنٹے میں نے اس کے ساتھ لگایا. میں نے کہا سمجھ آ گئی؟ کہتے سمجھ آ گئی. میں نے کہا اب جاؤ جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کے سامنے ریڈی ایک کرائے پہ لو، وہاں پہ یہ کڑھائی خریدو، تیل خریدو، بیسن خریدو، وہاں پہ آپ شروع کر دو. اس نے شروع کیا لائیو میرے ساتھ ہو رہا تھا فیس بک. اچھا میں ایک بندے کو ٹارگٹ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں اس وقت تک جب تک وہ کامیاب اس نے نہیں ہو، میں اس کو چھوڑتا نہیں. اس کی مجھے ایون خدا کی قسم مجھے وہاں سے فلائی کر کے ثوابی آنا پڑتا، میں ثوابی آنا، میں اس کے ساتھ ریڈی پہ کھڑا ہوتا. اب تو میں کریزی ہوں اس معاملے میں تھوڑا سا. خیر وہ کام ہو گیا الحمدللہ. اب پہلی رمضان کو جب اس نے 2-3 دن پہلے رمضان سے کھول لی اپنی ریڈی، اس کے پاس کوئی عورت آئی، وہ کہنے لگی میں تمہیں سموسے بنا کے دیتی ہوں، تم سموسے بھی ساتھ رکھ لو. مجھے کہنے لگا سموسے رکھ لوں. میں نے کہا رکھو سموسے. کتنے کے دیتی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ مجھے 5 روپے کے دے رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے 10 روپے کا بھیجو تو فرائی کر لے لو آپ اس سے. اس نے سموسے اور پکوڑے رکھ لیے. پہلے دن جو پہلا روزہ تھا میں نے کہا خانہ اب ایک کام کرو، بڑا سا تھال لو، اس کو بھرو پکوڑوں سے اور سموسوں سے، مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پہ سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو افطاری کرواؤ اور ان سے کہو وہ سامنے میری ریڈی ہے، آپ نے جب بھی افطاری لینی ہو تو میرے پاس آ کے آئے. ٹھیک ہے. پچھلے سال میں نومبر میں آیا تھا، وہ مجھے اسلام آباد ملنے آیا تھا. تو اس کے 2 ریسٹورانٹس ہیں اس وقت، 5 اسٹار ریسٹورانٹس. ایجوکیشن آپ کا شعور کھولتی ہے، آپ کے دماغ کو کھول دیتی ہے، اس کے اندر نئی سے نئی چیزیں سما جاتی ہیں. آپ یہاں پہ صفائی سے کام شروع کرو گے نا، کل آپ کی اپنی کمپنی ہوگی، آپ شہر کے 5,000 بزنسز کی کانٹریکٹ لے لو گے صفائی. اگر آپ پڑھے لکھے ہو، خاکروب ہوگا وہ ساری عمر جھاڑو ہی مارتے رہے گا. پڑھا لکھا بندہ اگر صفائی کا کام شروع کرے گا اس کے پاس کل ایٹ لیسٹ میں ابھی کئی ایگزامپلز ہیں میرے پاس. ابھی میں نے ایک شیئر کی تھی اپنا ویڈیو، وہ بہاولپور کا جمیل، کیا اس کا نام تھا، جمیل صاحب ہیں. وہ 3 سال پہلے تک وہ بندہ نہیں، وہ ڈرائیور جو تھا، وہ میرے دوست کے پاس ڈرائیور تھا. وہ اس کی شکل آپ بھی دیکھو میرے فیس بک پہ اس کی لائیو فوٹو آئی ہوئی. تو وہ 3 سال پہلے تک ڈرائیور تھا، 10,000 روپے 12,000 روپے میرے دوست کا ڈرائیور تھا. تو میرے وہ اس نے نکالا اس کو جاب سے. تو وہ ابھی اس نے 5 ایئر فریشنر کے جو اسٹرکچر ہوتے ہیں وہ اس نے کسی دکاندار سے ادارے لیے تھے، سائیکل کرائے پہ لی تھی، اور اس نے وہ جا کے مختلف جگہوں پہ انسٹال کر کے
پہلے دن اس نے یہ کام کیا تھا جو آٹومیٹک آپ کے ریفریش میں ہوتا ہے۔ آج وہ بندہ، اس کی 2 کمپنی ہیں، ورتھ 20 کروڑ روپیہ اس کی ورتھ ہے، 10,000 بزنسز کو وہ بندہ سپلائی کر رہا ہے سامان، 3 MBA اس نے نوکر رکھے ہوئے، ٹوٹل امپلائز کی تعداد 100 روپے، اور وہ میرا جو دوست وہ اس وقت وزیر بھی ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، اس بندے کو اس سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے کہ وہ جمیل کو کال کرتا ہے کہ میں نے آپ سے ملنا۔ کل وہ ہمارے ساتھ تھا اسلامی میں بہاولپور یونیورسٹی میں، اور اس نے کل آ کے اسپیچ بھی دی، 6 جماعتیں پاس ہو گئی۔ آپ وہ میرے فیس بک پہ اس کے پورا لائیو پروگرام آئے گا، وہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتائے گا کہ کس طرح اس نے کام کیا۔ تو یہ ساری باتیں تمہید، آپ اسے سمجھ لیں کہ تمہید کا مقصد یہ تھا کہ آپ ینگ ہیں، ہم ماضی ہیں، آپ گزرا ہوا کل، بٹ وی لرن دا تھنگس۔ آپ کل، آپ ہمارا کل ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو، آپ ہمارا نہیں پاکستان کا مستقبل ہو، آپ اپنی قوم کا مستقبل ہو۔ تو while you are studying, start doing something۔ آج کل ورچوئل بزنس کا دور ہے، کنونشنل بزنس پاکستان میں تو کچھ گہما گہمی ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، اس وقت USA کے اندر 70% آف دا بزنس آر شٹ ڈاؤن پرماننٹ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ورچوئل پہ کنورٹ نہیں کر سکے آن ٹائم آفٹر یہ کووڈ کے دوران یا کووڈ کے بعد۔ اس وقت 70% بزنسز ایدر دے آر بینکرپٹ اور دے آر گوئنگ ٹو بی بینکرپٹ۔ تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، میں سر سے بھی بات کر رہا تھا کہ اس وقت آپ کے اندر ایک بہت بڑی اسپیس یا خلا بلڈ ہونے والا ہے جہاں پہ آپ کے کمپیوٹر کے بچوں کی ضرورت ہوگی۔ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آپ کوئی پروگرامنگ کر لو، فری لانسنگ کر لو، اسکرپٹ رائٹنگ کر لو، آپ اپنا وہ ڈیزائننگ کا کام سیکھ لو، کوئی بھی کام کر لو۔ اس وقت جو آئندہ آنے والے 10 سال کمپیوٹر کے بچوں کے، IT کے بچوں کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، پہلی بات۔ دوسری بات، یا تو وہ سیکھ لو، اگر آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے تو آج کل ایک نیا آئیڈیا بلڈ ہو رہا ہے، میں اب آتا ہوں اس کی طرف۔ ای کامرس بڑا ہی پاپولر بزنس آج کل، بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، وہ امیزون، ای بے، شاپیفائی، پاکستان میں دراز، تو کافی بچے نوجوان اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں۔ امیزون، ای بے اور شاپیفائی کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ پیسے کنورٹ پاکستان میں آ نہیں سکتے پیسے، کیونکہ پے پال الاؤ نہیں کر رہا پاکستانیوں کو کہ وہ اکاؤنٹ پاکستان میں، وہ پاکستان میں رہ کے اس کا اکاؤنٹ لے سکے۔ اس میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ای کامرس کا ایک نیا ورژن اب شروع ہوا ہے جسے کہتے ہیں ہم لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے۔ آپ جس طرح یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ لائیو اسٹریمنگ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ لائیو پہ ہے نا سارے، آپ ان کے سامنے بجائے کھڑا ہونے کے یہاں پہ اپنی پروڈکٹ یہ لو، اپنا ڈائس، اس کی اپنی پروڈکٹ رکھ دو یہاں، اور اس کے اوپر لائیو آ کے بیچنی شروع کر دو۔ اگر خواتین ہیں وہ گھر کے اندر اچھا کھانا بناتی ہیں، کوکنگ آپ اچھی کرتی ہیں، تو آپ لوگوں کو دکھائیں اس کے ذریعے کہ میں یہ بریانی بنا رہی ہوں، میں یہ کوفتے بنا رہی ہوں، میں یہ چنے بنا رہی ہوں، میں پوڑیاں بناتی ہوں، میں آلو والے پراٹھے بناتی ہوں، قیمے والے پراٹھے بناتی ہوں، اور میں یہ 100 روپے کا پراٹھا بیچنا ہے، 50 روپے کا بیچنا، وٹ ایور دا پرائسز۔ تو وہ چیزیں آپ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے گھر بیٹھ کے آپ ان کو بیچ سکتے ہیں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ کوئی بھی چیز، اینی تھنگ یو لائک، جو چیز آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں بہت، آپ بازار کا سروے کریں، وہاں پہ دیکھیں کون سی چیز زیادہ بک رہی ہے، وہ پروڈکٹس آپ لے لیں، وہ بیچنی شروع کر دیں۔ میں نے 2 مہینے پہلے یہ شروع کی تھی کمپین، اس وقت تک 3000 بچے میرے ساتھ انگیج ہیں، خواتین اور مرد اور عورتیں دونوں، اور وہ الحمدللہ لائک فارم میں لوگ اب بکریاں بیچ رہی ہیں لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے، مرغیاں بیچ رہے ہیں، انڈے بیچ رہے ہیں، جو جن کے ہیں اپنا آپ کے فارم ہیں، لائک پھلوں کے فارم ہیں، وہاں پہ وہ لوگ اپنے جو پھل ہیں لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، آپ آئیں یہاں پہ فریش توڑیں آپ پھل،
ہمارے ساتھ دن گزارے. شام کو وہ ان کو جناب ایک وہ ٹوکری بنا کے پھل کی دے دیتے ہیں اور 2000 ان کو دن میں لنچ کرواتے ہیں. 2-3 ہزار روپये پر پرسن لے رہے ہیں. اگر 5 بندے کی فیملی ہے 10,000 روپये ایک فیملی دے کے جا رہی ہے. ویکینڈ پہ اگر 10 فیملیاں آ جائیں ان کے پاس تو آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے پیسے وہ بنتے ہیں. لاکھ روپے ایک ویکینڈ پہ کما رہے ہیں. وہی لاکھ روپے وہ ٹھیکے پہ دیتے تھے پورا باغ. تو وہ جو آڑتی تھا وہ لے کے چلا جاتا تھا لاکھ روپے کو. اس کو وہ پھلوں میں وہ 5 لاکھ کمائے 10 لاکھ کمائے. اب وہ گھر بیٹھے ہوئے صرف ایک درخت سے لائک ایوریج ایک کتنے بندے ایک فیملی آئے گی کتنا وہ کھا لے گی وہاں پہ فروٹ. ٹھیک وہ وہاں پہ آتے ہیں ان کو ساگ کے ساتھ وہ لنچ کرواتے ہیں ساتھ لسی دیتے ہیں تندور کی روٹیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. شام کو وہ ٹوکری پھلوں کی بھری وہ دے دی ساتھ. ان کا دن اسپینڈ ہو گیا ان کے ساتھ. کائنڈ آف ایگری ٹور ایک بن گیا. لیکن فائدہ ہو گیا آپ کے فارمر کو. جو بندہ وہ جو جس کا گارڈن ہے اس نے ایک دن میں 1 لاکھ روپے کما. تو یہ اس وقت دا موسٹ پاپولر جو ہے وہ ایک ای کامرس کا ورژن ہے بزنس کا. آپ بچوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہ دیکھیں. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے صاحب یہ ای کامرس کے ماشاء اللہ آپ کو گائیڈ کریں گے کس طرح کرنا ہے. تو ان سے یہ سیکھیں اور کوشش کریں کہ while you are studying جب آپ پڑھ رہے ہیں ڈیورنگ یور اسٹڈی آپ اپنے آپ کو بزنس کے لیے لے کے آئیں. ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نوکریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نوکریاں اس وقت یہاں پہ ہیں. پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ایسی 3 نوکریاں ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ ڈگری جنہوں نے اٹھائی ہوئی ان کے پاس کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں. اور دوسرے نمبر پہ بزنس یہاں پہ ہے اور آپ کے انٹرپرینیورشپ یہاں پہ ہے. ان لوگوں کو اٹھا کے یہاں پہ لانا ہے. آپ بھی اس کیس کا بنے جو یہاں تک آئے. آپ اوپر سے نیچے نہیں آ سکیں گے. جاب کے ہیں ہی نہیں آپ کے پاس. لیکن انٹرپرینیورشپ کے آپ کے پاس چانسز ہیں. آپ لوکلی شروع کریں. آپ حیدرآباد کے ود ان حیدرآباد شروع کریں. بڑھاتے جائیں. کل دوسرے ضلع آپ اس کے ساتھ ایڈ آن کرتے جائیں. نیشن وائڈ چلے جائیں. فل ایکسپیرینس گین کریں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں. آپ کا اپنا فائدہ فیملی کا فائدہ ملک کا فائدہ قوم کا فائدہ جس دن آپ نے ایکسپورٹ کرنی شروع کر. تو تھینک یو سو مچ. آپ لوگ تشریف لائے. اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز آسک اینی تھنگ. آواز نہیں آ رہی. آپ ادھر آ جائیں. ادھر آ کے میرے پاس بات کریں. آپ سب بھی سنیں نا. سب آ جائیں. میں بھی آپ ہی طرح ڈرتا تھا بات نہیں کرتا تھا. ادھر آ جاؤ میرے پاس. آپ کھڑے ہو. آپ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی چل رہا ہے ریسنٹلی بٹ کوائنس میں ایکسچینج چلی ہے اسٹاک ایکسچینج چل رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج کے میرے بچے میں کام نہیں کرتا. میں اپنی کرپٹو کرنسی ایتھیریم آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن وغیرہ جو میں نہیں بلیو کرتا. نہ میں اسٹاک ایکسچینج پہ بلیو کرتا ہوں. اس پہ میں آج تک میں نے وہ کام نہیں کیا. میں اپنی مار کے کھاتا ہوں. میں عرض کی میں وہ کام نہیں کر رہا. ابھی تک ریئل ہے. کس طرح وہ دے رہے ہیں نا ابھی تک تو غائب ہوئے نہیں. وہ جو اپنا نوٹیفکیشن دیتے ہیں اسٹیٹ بینک کی اسٹیپ کے ساتھ. میں آپ کو چلو اس پہ پھر ڈسکس کرتے ہیں. میں وہ کام ایک اور انڈر گریجویٹ کے لیے مینس کوئی بزنس کر سکتے ہیں یو ایس اے میں. اگر انڈر گریجویٹ کو کوئی یہاں سے جائے گریجویشن کرے کسی یونیورسٹی میں تو وہ بزنس الگ سے اپنا کر سکتا ہے یا بالکل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. یو ایس اے کیپٹلزم کا نا ایک وہ محور ہے. وہ ایک جہاں سے کیپٹلزم سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو بزنس کوئی بھی کرے آپ کو منع نہیں کرتا. روکتا ہی نہیں. بلکہ اگر آپ بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں وہ آپ کو ورک ویزا بھی دے دیتے ہیں. وہ آپ کو گرین کارڈ بھی دیتے ہیں. سٹیزن شپ بھی دے دیتے ہیں. اچھے انٹرپرینیورز کو وہ ساری وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. وہاں ان کو وہ لوگ چاہیے جو اچھے انٹرپرینیورز ہیں. لیکن کوشش کریں کہ یہاں پہ پریکٹس کریں. آپ پاکستان میں آپ کے پاس 22 کروڑ کی بائرز ہیں. یہاں پہ 22 کروڑ کی لوگوں کی مارکیٹ ہے آپ کے پاس.
اتنے کم رقبے میں اتنی زیادہ پاپولیشن کسی ملک کے پاس نہیں. 1000 میل لمبائی 400 میل چوڑائی آپ. ٹھیک ہے, 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. پریکٹس کریں آپ یہاں سے, پریکٹس کر کے آپ یو ایس اے آئیں, پھر اس کے بعد پوری دنیا میں آپ چھا گئے. لیکن پریکٹس یہاں پہ کر لیں. میرے پاس چونکہ تھا ہی یو ایس, میں نے پڑھا بھی وہاں پہ تھا, تو اس بات ایزی فار می کہ میں وہاں پہ کوشش کروں. اور یہاں کا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پاکستانی بزنس مین اگر امریکہ میں آتا ہے تو یہاں کے پہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے نا, لائک 10% پر ایئر کے حساب سے, آپ یو ایس اے کے اندر 1000% پر ایئر ترقی کر سکتے ہیں. وجہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ بزنس مین کے لیے اتنی آبسٹیکلز ہیں, اتنی رکاوٹیں ہیں, اور ان کو رکاوٹوں کو وہ چیر پھاڑ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کو ایک اسموتھ سڑک مل جائے گی تو وہی گاڑی جو اتنی رکاوٹوں کو یا اتنی جو آپ کے رستے میں وہ ہیں مطلب جو اسٹاپس ہیں یا بمپس ہیں, جب وہ بندہ ان کو پار کر کے بزنس میں کامیاب ہو سکتا ہے, تو ایک یہاں پہ سیدھی روڈ ہے آپ کی موٹر وے ہے بزنس کی, تو وہاں پہ آپ تو اڑتے چلے جائیں گے وہاں. سر میرا کوشچن ہے جی کہ آپ نے فیس بک پہ ایک آئیڈیا لانچ کیا تھا کہ آم کو کیسے پکایا جائے, اس کو ریپر میں ڈال کے. ہاں جی. اچھا, اس کا کوئی پاکستان میں عملی گزارا وہ کسی کوئی بزنس چلی, لوگوں نے اس حوالے سے آپ سے کوئی بات چیت کی؟ خوشحال پاکستان والوں کے ساتھ, خوشحال پاکستان ایک آرگنائزیشن ہے, ابن فاضل صاحب اس کے ہیڈ ہیں, ان کا پورا گروپ ہے لوگوں کا, اس کے اندر کیمسٹ بھی ہیں جو آپ کو پورا طریقہ بتاتے ہیں. اگر آپ نے آموں کو ڈبے میں بند کرتا ہے, ڈبے میں بند کر کے, چاہے بڑا کین ہے چھوٹا کین ہے, وہاں سے لے کر ڈرائی کرنے تک ایواپوریٹ مطلب کو کر کے وہ پورے کا پورا سسٹم آپ کو 1 یا 1.5 لاکھ کے اندر وہ بنا کے دے گا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آئیڈیا پاکستان میں امپلیمنٹ کوئی ہوا, وہ شروع کر دیا, انہوں نے شروع کر دیا. میرے پاس کچھ لوگ ہیں پاکستان میں آئیڈیا لانچ کرتا ہوں, اس میں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک فیصلہ آباد کا میں نے نمبر دیا, طارق تنویر صاحب, وہ نیکسٹ ویک انہوں نے یہاں پہ ہونا ہے. وہ پورے پاکستان میں ایگری ٹورزم کرتے ہیں. وہ اب بنانا فیسٹیول ہو رہا ہے یہاں پہ, تو اس کے وہ آرگنائزر ہیں. ہی از فرام فیصل آباد. ان کے ساتھ ہوں گے ابن فاضل صاحب, ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہوگی خوشحال پاکستان کے نام سے. تو وہ والنٹیئرلی وہ کام کر رہے ہیں. وہ زمینداروں کو ٹن پیکنگ بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. 1 لاکھ روپے کی مشین ہے, آپ کوئی بھی پروڈکٹ کو ٹن پیک کر کے, جس طرح ٹماٹر ہیں آپ کے سیزن میں تو 10 روپے کلو ہو گئے, سیزن کے بعد 200 روپے کلو, لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا. ہم امریکہ میں نہیں شور مچاتے, ہمیں آؤٹ آف سیزن کے بعد بھی 10 روپے کلو ملتے ہیں, کیونکہ وہ ٹن پیکنگ میں آ جاتے ہیں. اس کے اندر وہ لوبریکیشن جو شیرہ سا ہوتا ہے, وہ یہاں پہ کیمسٹ ہیں, انہیں کے گروپ میں ہیں وہ لوگ. وہ آپ کو اس کا وہ بنانا, وہ کیمیکل بنانے بتا دیں گے طریقہ کہ اس کو کیسے وہ جو ہے لائیو رکھنا ہے ٹماٹر کو اس کیمیکل کے اندر. تو آپ وہی کام سیزن کے اندر آپ ٹماٹر لیں, ان کو کین فوڈ بنائیں, 1 لاکھ روپے کی مشین ہے, اس کی پروڈکشن کریں, اور اس کے بعد آپ اس کو مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. تو وہ ڈرائی بھی کر رہے ہیں دونوں وہ ڈرائی کر کے بھی یا کین فوڈ بنا کے بھی پریزرو کر رہے ہیں, دونوں طریقوں سے. اس کے اندر آپ کے میں نے ایک پوسٹ اگر دیکھی تو ڈرائی ٹمیٹوز کا بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں کسی جگہ پہ. وہ اگر آپ چلے جائیں تقریباً 1 مہینہ پیچھے, تو کسی ڈیٹ کے اندر ہے, تو وہ آپ سیکھ لیں کہ وہ لوگ کیسے کریں ڈرائی. وہ ٹمیٹوز کو ڈرائی کر کے ان کو پیک کر کے تو وہ بیچ رہے ہیں. وہ جب آپ ہانڈی کے اندر ڈالتے ہیں تو بالکل وہ پھول کے وہ فریش ٹمیٹو بن جاتے ہیں. سن ڈرائی ٹمیٹو کہتے ہیں. ہم دنیا میں بہت ایکسپینسو پروڈکٹ ہے جو سن ڈرائیڈ ٹمیٹو سے پیزا کی ساس بنتی ہے. وہ پیزا اگر ایوریج $10 کا ہے تو وہ پیزا $25 کا ہوتا ہے, جو سن ڈرائیڈ ٹمیٹوز کی پیسٹ سے بنتا ہے. لیکن پاکستان میں مطلب دے ڈونٹ نو کہ اس کی انہوں نے ویلیو ایڈ آن کر دی ہے, ویلیو ایڈ کی ہے, لیکن اب اس کی ویلیو ایڈ کی ان کی اوریجنل جو ویلیو ہے اس کو لوگوں کو نہیں پتا. یہ جب جو گلوبل یا یورپین اسٹینڈرڈ ہے مارکیٹنگ کے, اس
उसके मुताबिक पैकिंग सारे काम करने के बाद भी इस मुल्क में कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट करो तो कोई हर्डल्स हैं? उसकी सूरत है कि हर मुल्क के अंदर उनके डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं, आप उनको अपने सैंपल्स भेज दें, वो आपको अप्रूव कर देते हैं। वो पूरा एक उसकी स्कू कहते हैं SKU, उसको बनाना पड़ता है आपको, उसमें पूरी आपकी इंफॉर्मेशन देनी है किस तरह आपने उसको प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है। आपका जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसके फ़ोटोग्राफ्स, प्रोडक्ट, उसके इंग्रेडिएंट, वो सारे आप उनको भेज दें, वो आपको अप्रूवल दे देंगे, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। हर मुल्क का अपना अपना, अमेरिका का थोड़ा सा टफ है, वहाँ पे FDA वाले वो सख्त लोग होते हैं, तो वो वहाँ पे सिफारिश तो होती कोई फूड पे कोई सिफारिश नहीं वो एक्सेप्ट करते। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं या यहाँ पे कोई इदारा तो खैर भूल जाए, कोई नहीं करेगा, आप अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहें, वो आपकी हेल्प करेगा इस बात में, चैम्बर के थ्रू जो है ना आप वो चीज़ें बाहर भेज सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन ये चीज़ शुरू हो गई वो पाकिस्तान में तो मतलब वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अगर फूड के ले लेते हैं ना तो उसको प्रोसेसिंग करके, तो अब यहाँ एक हालापीनो होती है, आपने अगर पिज़्ज़ा खाया तो उसके ऊपर एक राउंड सी वो मिर्च होती है, हालापीनो कहते हैं इसे। अब आपका सारा सिंध मिर्ची उगा रहे हैं, आप सिर्फ हालापीनो उगा लें, मैक्सिको की एक्सपोर्ट $1 बिलियन है हालापीनो। अभी वो फैसलाबाद के एक दोस्त ने उसके वो बीज मंगवाए हुए, वो मैंने यहाँ पे काफ़ी दफ़ा पुश किया कि लोगों को कि यहाँ पे हालापीनो उगाएं। वो आप लाइक फ्रेश फार्म में भी बेच सकते हैं, उसका वो अचार बना के या उसको वो सिरके में डाल के या उसको काट के पीसों में, आपके जितने पिज़्ज़ा स्टोर है पाकिस्तान में, जितने आपके सब भेजे हैं, जितने आपके बर्गर रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब इंपोर्ट कर रहे हैं और आप हालापीनोस पाकिस्तान में उगा सकते हैं। आपका पूरा कोस्टल एरिया सारा फारग पड़ा हुआ है, मैं ग्वादर तक गया हूँ, पूरा एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और वो ज़राअत के काबिल है। आप वहाँ पे पाइनएप्पल उगा दें, आपका सारा पाइनएप्पल बाहर से आ रहा है। मैं खुद हवाई में रहा हूँ, हवाई पूरे का पूरा आनालुलु जो हुआ आइलैंड है हवाई का, वहाँ सारा पाइनएप्पल उगा हुआ है। डोल कंपनी सबसे मशहूर हमारी, तो डोल कंपनी वालों के अपने वहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, वहीं पे वो प्रोसेस कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का कोस्टल एरिया देखें, 2000 मील लंबा आपका कोस्टल एरिया है, यहाँ पाइनएप्पल नहीं उगा रहे। तो ऐसी टारगेट, अब चॉकलेट बड़ा सिंपल, पौधे लगाने हैं आप, चॉकलेट के बीज निकलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, वो लगा लें। बीज आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे जाएं, कहीं से भी बीज इंपोर्ट कर लें। सिंध में कई ऐसी सब्जियां हैं कि ये ट्रॉपिकल आपका ये एरिया है, ये सारे का सारा आपके पास समुंदर भी है, आपके पास ड्राई प्लेस भी है। आप 50 किस्म की ऐसी लाइक जिन्हें कहते हैं ना वो कैश प्रोडक्ट्स, लाइक इंस्टेड ऑफ कि आप गन्ना यहाँ पे काश्त कर रहे हैं, वो मिलों को दे रहे हैं, काश्तकार बैठे हुए 2-2 साल 3-3 साल वेट कर रहे हैं पैसों को, नहीं है। आप जितना ड्राई एरिया है वहाँ पे बादाम और पिस्ता उगाएं। कैलिफोर्निया जो स्टेट है ना वो गर्म स्टेट है, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे सिंध है, मतलब सिंध की तरह, ये साउथ पंजाब है, ये पंजाब है। आप पूरी कैलिफोर्निया स्टेट बादाम के दरख्तों से और पिस्ते के दरख्तों से भरी हुई है। वहाँ वो पूरी दुनिया को बादाम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पिस्ता एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप बाग उसके न लगाओ, आप वो जो साइड को वो हम से कहते हैं धड़ा कहते हैं पंजाबी में, तो आप धड़े पे लगा लो, उसके चारों तरफ लगा लो। और आपके पास सब्ज़ इलायची है, यहाँ पे सब्ज़ इलायची यहाँ पे काश्त हो सकती है। दुनिया की महंगा तरीन स्पाइस आपके पास ज़ाफ़रान है, पाकिस्तान में ज़ाफ़रान काश्त ही नहीं हो रहा है। आपके ईरान पड़ोसी मुल्क है, गर्म होती है, गर्मी है वहाँ पर। हाँ जी, अफ़गानिस्तान नहीं, ईरान इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को 90% ऑफ द ज़ाफ़रान इज सप्लाइंग बाई ईरान। पूरी दुनिया पे पाबंदी लगी है, उसकी एक्सपोर्ट क्लोज टू $1 बिलियन के सिर्फ ज़ाफ़रान। यहाँ पे हमारे लोगों को पता ही नहीं ज़ाफ़रान भी उगाया जा सकता है। तो ये आपकी कैश प्रोडक्ट्स है, लाइक कैश फार्मर अगर उनको करता है तो वो राइट वे वो बिकने वाली चीज़ है। सब्ज़ इलायची है आपकी, वो गर्म मसाले के वो
باقی جتنے بھی لونگ ہے آپ کا، آپ کی کالی مرچ ہے، یہاں پہ اگ سکتی ہے وہ چیز. تو یہ کیش مطلب کیش کا آپشن ہے آپ کے لیے. تو آپ یہاں پہ لوگوں کو اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے، یہاں پہ کوئی بندہ گائیڈ نہیں کر رہا. جس کے پاس کو تھوڑا بہت علم ہے وہ اپنے آپ تک محدود کیا ہے، وہ مٹھی کھول نہیں رہا کہ میں لوگوں کو نہ بتاؤں کہ کوئی اور فائدہ نہ حاصل کر لے. یہ سب سے بری مطلب ہے ایک جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر رہی ہے یہاں پہ ایک روایت جو ہے، وہ چیز یہاں پہ. ہمارے سندھ میں اسپیشلی دو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، ہم اس پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ سندھ کا جو کھانا پڑ رہا ہے ایگریکلچر ہے اس کو بائی پروڈکٹ کی طرف نہیں لیں گے. مگر یہ جو سوشل میڈیا آئی ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ آپ یہ اسے کر سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کو اکیڈمک پریشر ہونا چاہیے، ویژن ہونا چاہیے، اس کے بجائے یہ سوشل میڈیا اس کو کسی رائٹ ڈائریکشن بالکل دے رہا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں پورے پاکستان کا میں ٹور کیا ایک مہینے میں. میں آپ کو ایک بات لکھ کے دیتا ہوں، ہماری جنریشن میں نہیں ہوگی لیکن آپ کی جو یہ نیکسٹ جنریشن ہے یہ پورا پاکستان تبدیل کر دے. میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں. جس طریقے سے پاکستان میں سوشل میڈیا پاپولر ہو رہا ہے، اس جنریشن میں دیکھیں نا، ہم نے 11 کروڑ عورتوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاف آف اوور پاپولیشن عورتیں جو ہیں ان کو ہمارے وہ اب کمرے میں بند ہیں. اب وہ باہر نکل رہی ہیں، آدھی بھی نکل آئی، چوتھا حصہ بھی باہر آ گئی ہو، ساتھ ان کے یہ بچوں نے شامل ہو جانا. اور ان کے پاس سوشل میڈیا سب سے بڑا اس وقت طاقت ہے، سب سے موسٹ انفارمیٹیو سورس ہے جو ساری دنیا کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اگر اس کو پازیٹیولی یہ دیکھیں، ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم ایک چیز کو پازیٹیو اس کو رخ دکھائیں یا مائنس اس کا رخ دیکھتے ہیں. لیکن اگر نہیں، انشاءاللہ جو چیزیں آ رہی ہیں، میری جو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وال یو آر اسٹڈی، آپ اپنے آپ کو کسی بھی چھوٹے سے بزنس میں انوالو کریں، کوئی کام کا ڈزنٹ میٹر آپ کے والدین کتنے رچ ہیں، کتنے بڑے زمیندار ہیں، کتنے بڑے وہ لینڈ لارڈ ہیں، ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. آپ اپنی لائف خود شروع کرو، اور کل جب آپ ان کے ایسٹس کے ذمہ دار یا وہ ان کے ایسٹس آپ کو ملیں تو وہ دن دگنی اور وہ آگے بڑھتے جائیں. تو یہ چیز جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے. جی بیٹا. سر سوال ہے، یہ جتنی بھی آپ نے چیزیں بتائی یہ تقریباً فزیکل بزنس پر زیادہ اپلائی کرتی ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میری اسپیکنگ اسکلس بڑی اچھی ہیں، میں لوگوں کو کنونس بڑے مزے سے کر سکتا ہوں، تو وہ اپنی ان اسکلس کو کیسے یوز کر کے پیسہ کما سکتا ہے؟ یا پھر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ مجھے لکھنے میں مہارت ہے، میں کسی جو ہے نا کوئی بریانی کا ٹھیکہ لگاؤں، گول گپے کا دکان لگاؤں، نو ڈاؤٹ میں اس سے کافی رچ بن سکتا ہوں، لیکن یہ وہ چیزیں جس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ ہے پڑھنا لکھنا، میں اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کر سکتا ہوں. یا کوئی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اچھا بول سکتا ہوں، تو یہ اپنی اسکلس کو یوز کر کے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں؟ آپ اسکل کو یوز کریں، آپ فری لانسر بن جائیں، آپ اچھا لیکن اسکرپٹ رائٹنگ شروع کر دیں آپ. ٹھیک ہے، آپ کے میں وہی عرض کی نیکسٹ ایئر آپ کا کمپیوٹر پہ شروع ہو جانا ہے. آپ لوگوں کے لیے فری سلاسنگ پہ وہ اسکرپٹ لکھنے شروع کریں. آپ ایسا جہاں تک میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے فری لانسنگ سے، اگر آپ اچھا بولتے ہیں، آپ لوگوں کو بچوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیں ہاؤ ٹو اسپیک. بالکل سر. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کی طاقت ہے. لائیو آ جائیں، آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ میں نے بھائی کیسے بولتے ہیں. آپ کے پاس ایک کراؤڈ ہے، آپ پہلے نہیں بول سکتے، آپ باتھ روم میں چلے جائیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بیڈ روم میں چلے جائیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ اسپیک کرنا شروع کریں آپ. ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنی حرکات و سکنات، اپنے منہ کا لہجہ، آپ کا منہ کتنا کھولنا ہے کتنا بند کرنا ہے وہ آپ بتائیں ان کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کیمرہ اپنے اوپر فوکس نہ رکھیں، آپ بولتے رہیں، کیمرہ کسی اور چیز پہ فوکس. جس جو ٹاپک ہے، یہ الماری میرا ٹاپک ہے، کیمرہ میں الماری پہ فکس کر دوں، میں یہاں پہ بولنا شروع کروں. آہستہ آہستہ کیمرہ میں اپنے سامنے لیں. میں بولنے کی لوگوں کو ٹرین کرنے کی مثال دے رہا ہوں. آپ ٹرین کر سکتے ہیں کسی کو. ہم جانوروں کو ٹرین کر لیتے ہیں، جانوروں کو ہم ٹرین کر لیتے ہیں. سرکس میں جانور ٹرین ہوتے ہیں، تو ہم تو ماشاء اللہ انسان ہیں، پھر اشرف المخلوقات ہیں، ان کو ٹرین کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے فار اسٹارٹ اپ، ٹھیک ہے، اس میں اگر انویسٹمنٹ ایک بیریئر ہے تو آپ
آپ کا کوئی آئیڈیا میرے بچے پہلے لکھ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کیسے ہونے چاہیے کہ میری کام اسٹارٹ کر سکوں انویسٹمنٹ کیسے؟ اس کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اس پہ کام ابھی میں خود کر رہا ہوں کام کہ جہاں پہ اسٹارٹس اپ اور انویسٹر کو یہاں پہ وہ رواج نہیں ہے پاکستان میں امریکہ میں ہم کہتے ہیں اینجل انویسٹرس. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی نیا آئیڈیا کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے تو میں اس کے اندر پیسے انویسٹ کروں. پاکستان میں وہ رواج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پورٹل اس قسم کا کریٹ کیا جائے پاکستان میں جہاں پہ جتنے بھی نیو اسٹارٹس اپ ہیں وہ بھی آئے اور جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ بھی آئے. میری ذاتی کوشش یہ ہے کہ ابھی میں نے بہت زیادہ کنیکٹیویٹی کروائی ہے اس اپنے اس ٹور میں, بہت زیادہ لوگوں کی آپس میں کنیکٹیویٹی کروائی ہے کہ کچھ لوگ مجھے مل گئے تھے جو 10-15 لاکھ روپے تک انویسٹ کرنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ بچوں کو میں نے ہوک اپ کروا دیا. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ شہر کے 2-3 اچھے لوگ لیں, آپ اپنے چیمبر آف کامرس کے پاس جائیں, ان میں سے ایک گروپ بنائیں یہاں پہ انویسٹرز کا. جو بھی نئے بچے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ کرنی شروع کریں. اس انویسٹمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے چیزیں خریدنی ہیں وہ آپ کی اس پرچیز پہ انویسٹمنٹ کریں گے, پھر آپ کو جگہ کا انویسٹمنٹ کریں گے, وہ آپ کو کیش نہیں دیتے ہوئے, وہ آپ کے لیے پروڈکٹس بائی کر کے جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا بزنس وہ آپ کو 10,000 دے دیں گے. اوکے, دس از یور کیش فلو, اب اس سے آپ پیسے بنانے شروع کریں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں یہاں پہ اینجل انویسٹر چاہیے جو انفارچونیٹلی نہیں ہے. وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا یہاں پہ. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرسٹ کا جو لیول ہے نا وہ بہت کم ہے یہاں. تو اس میں آپ کچھ بزرگ جو ہیں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. جو لوکل آپ کے لوگ ہیں, چیمبر آف کامرس, کل وہ چیمبر آف کامرس کا بہاولپور میں تھا جو پریزیڈنٹ آیا وہ اس نے کہا جی میری طرف سے آپ آئیڈیا لے آئے, میں آپ کو بندہ دیتا ہوں. یہی میں نے چیز کل وہاں پہ کہی تھی کہ یہاں پہ یہ اس چیز کو ڈیولپ ہونا چاہیے. آئیڈیاز ہوتے ہیں بچوں کے پاس, وہ وہیں پہ ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا جی کوئی بچہ بھی کسی پاس نیا آئیڈیا وہ ہمارے چیمبر کے آفس میں آئے, ہم اس کے لیے انویسٹر کا ارینجمنٹ کر کے دیتے ہیں. تو آپ لوکلی یہاں پہ حیدرآباد کے جو چیمبر ہے وہاں پہ جائیں, ان سے بات کریں, ان شاء اللہ دے ول کریٹ سم. ایسا ہوا کہ کبھی آپ بالکل فیل ہو گئے, آپ بالکل بینکرپٹ ہو گئے, 5,000 دفعہ فیل ہوا. اسے کیسے مطلب فیس کرتے ہیں؟ اور فیل ہو کے میں بالکل زمین پہ چلا گیا تھا, بالکل. میرا لوگ مذاق اڑا, مجھے لوگ کہتے تھے ہم اگر ہم آپ کی جگہ ہوتے ہیں ہم آپ خودکشی کر لیتے. میں نے کہا وہ آپ نے کرنی ہے, میں نے نہیں کرنی. میں امریکہ $250 سے کام شروع کیا. ٹھیک ہے, $14 ملین کی میری پہلی بینکرپسی تھی. میں 26-27 سال کا تھا. میں ہنس رہا تھا باہر گھر وہ میرا وہ کرکی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, گاڑیاں میری کرک ہو رہی تھی, بزنس سارا کرکی پہ چلا گیا. میں ہنس رہا تھا. میں گھر سے $250 لے کے سارا کچھ میں نے وہیں پہ کمایا تھا. اور پھر میں نے دوبارہ کمایا. پھر جس کمپنی میں نے مجھے بینکرپٹ کیا میں اس میں سب سے بڑا سپلائر تھا. میں جتنے کا بینکرپٹ ہوا اس سے میں نے 4 گنا زیادہ پیسے ان سے کمائے تھے. تو آئی ٹک مائی ریونج. فیل ہونا تو یہ تو ضرورت ہے. فیل ہونا کامیابی کے لیے, فیل ہونا اس کی کامیابی کی ضرورت ہے. وہ پہلا لیسن آپ کا فیل ہونا, اور وہاں پہ آپ نے صبر کرنا, وہ آپ کو سے موٹیویٹ ہونا ہے. گیٹ یور موٹیویشن فرام دیئر اینڈ دین ریسٹارٹ. وہ یہی ہے جہاز جب لینڈ کر گیا, ٹھیک ہے, اس نے ایندھن بھرا دوبارہ, پھر اسی ٹیک آف, وہیں سے ٹیک آف. اور میں مزے کی بات بتاؤں, بزنس کے لیے یا کاروبار کے لیے پیسے کی نہیں ضرورت ہوتی, آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس آئیڈیا کی امپلیمنٹیشن کے لیے پیسے میں نے کہاں سے کریٹ کر لیے. یہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, وہ سجاد صاحب, 10 دفعہ فیل ہوئے. پوری 3 کتابوں کی دکانیں تھیں, بند ہو گئی وہاں پہ دادو میں. ٹھیک ہے, انہوں نے کتابیں اٹھائی, کراچی میں آئے, یہاں پہ وہ بک میلے کرنے شروع کیے. ایک بک میلے سے 10 لاکھ روپے کماتے ہیں. وہ بیٹھ جاتے, 3 دکانیں بند ہو گئی, امپلائی سارے فارغ ہو گئے, بھائی تھے وہ بھی بے روزگار ہو گئے, خود بھی بے روزگار ہو گئے. تو وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے اس کے سائڈ کا راستہ نکالا. ٹھیک, وہ میرے آج صبح میں نے ان سے بات کی, انہوں نے ساری اپنی ہسٹری بتائی.
ایک بک میں نے سے 10 لاکھ روپے کمائے، کماتے ابھی ماشاءاللہ کما رہے ہیں، ابھی اس کو آن لائن لے آئے، ٹھیک ہے، ابھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بکس بیچ رہے ہیں. ہم ان کے گھر سے یہاں تک آتے ہوئے رستے میں انہوں نے کتابیں، یہ وہ آرڈر آئے ہوئے تھے تو لوگوں کو دے رہے تھے. جو انٹرپرینور ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں انٹرپرینورشپ کا مطلب کیا ہے، وہ رستے ڈھونڈتا ہے، رستے نکالتا ہے. چونٹی کو کبھی دیکھا کہ وہ انگلی رکھ دیں آپ آگے سے، وہ پھر جوڑ کے آگے چلی جائے، آپ دوسری انگلی رکھ کے وہ پھر اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. تو آپ انسان ہو، آپ اشرف المخلوقات ہو. انٹرپرینورشپ میں آپ کو بات بتاؤں، میں ابھی رستے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سب سے پہلے مسجد نبی کے اندر بیٹھ کے ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی چیز نہیں، کھانے پینے کو، گھر بچے میرے بھوکے مر رہے ہیں، میں کیا کروں، مجھے کوئی پیسے دیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پیسے دیں گے تو بیٹھے. کہتے ہیں گھر میں کیا ہے تمہارے؟ انہوں نے کہا ایک ٹاٹ ہے اور ایک کھجور ہے، یہ غالباً دوسری کیا چیز ہے مجھے اب صحیح. آپ نے کہا دونوں لے. وہ دونوں لے کے مسجد نبی پہ آ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اس کی بولی لگانی شروع کر دی. ہاں بھائی اسٹارٹ کی قیمت کون کو کیا دیتا ہے. ایک صحابی نے فائنلی وہ ایک درہم میں خرید لی، اور دوسری جو چیز تھی وہ دوسرے صحابی نے خرید لی 1 درہم. بولی لگی باقاعدہ مسجد نبی کے اندر. ہم نے تو مسجدوں کو نمازوں کے لیے بنایا ہوئے نا، مسجد جو ہے وہ آپ کا ایک سوشل سینٹر ہے، ہم نے ان کو مخصوص کر لیا ہے صرف نمازوں کے لیے. میں نے ابھی 2 شو کیے ہیں مسجدوں کے اندر کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ اٹس اے سوشل پلیس جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو وہاں پہ 2 درہم اکٹھے ہو گئے. آپ نے جو کہا جاؤ 2 درہم سے جا کے ایک کلاڑی لے کے آؤ اور ایک رسا لے کے. وہ بندہ کہاڑی لے آیا، آپ نے لکڑی کا دستہ خود بنایا، اس کے اندر ڈالا، اس کو رسا دیا، اس نے کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور یہاں پہ مدینہ منورہ میں بیچو. آ 1 ہفتے کے بعد وہ آیا واپس، اس کے پاس لکڑیوں کے علاوہ 5 درہم تھے جو وہ اپنے گھر والوں کو اس نے وہ 1 ہفتے کا کھلایا پلایا بھی تھا ان سے. تو 5 درہم سیونگ تھی اس کے پاس. تو انٹرپرینورشپ تو ہمارا نبی ہمیں بتاتا ہے. دیٹ از اے انٹرپرینورشپ، دیٹس اے لیسن. تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں کوئی اتنا مذہبی بندہ نہیں ہوں پریکٹیکل لائف میں، لیکن ہماری زندگی کا ہر جو ہے نا وہ پہلو، اگر ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، سیرت نبی کو اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں ہر چیز کا سبق کہیں پہ مل جاتا ہے. آپ تھوڑے نہ کام ہوئے جب آپ نے تبلیغ شروع کی تھی، تھوڑے نہ کام ہوئے. انہوں نے قریش نے آپ کو 3 سال کے لیے وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ بند کر دیا. کتنے ظلم کیے آپ کے بارے میں. آپ نے چھوڑ دی وہ اپنی تبلیغ؟ نہیں چھوڑی. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ You did not quit. Don't be a quitter. کرتے رہو. آپ کرتے رہے. آج دنیا میں کیا اس کا رزلٹ کیا نکلے؟ دوسرا بڑا مذہب ہے دنیا میں سے. تو میرے خیال میں یو شوڈ ناٹ کوئٹ. آپ ایک آئیڈیا ہے نا آپ کے پاس. اب میرے پاس آئیڈیا تھا میں نے گروسری اسٹور بنانا. میں نے بنایا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں جا کے لے آیا گروسری ڈبے لے آیا. میں نے دکانداروں کو بیچنے شروع کر دیے ہول سیل. 1 ڈبے سے 10,000 بنانے شروع کر دیے. غالباً 2 مہینے لگے، 3 مہینے کہ میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں اپنا اسٹور بنا. اس کے لیے آپ سیکنڈ جو ہے نا آئیڈیا وہیں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے فائنینشیل کے لیے آپ کوئی نئی چیز شروع کر دیں. تھوڑے پیسے آنے شروع، وہ آئیڈیا کے اندر انویسٹ کرنے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ون ڈے you'll reach your destination. ٹھیک ہو گیا جی سر. میں سر آج کل یوز کروا رہا ہوں ایک کام جو میں نے خود کیا ہوا ہے. آج کل تو موسٹ پاپولر وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اپنا، ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ نیا ورژن ہے آپ کی مارکیٹنگ لائک ای کامرس کا. وہ ہے آپ کا لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے. آپ جس طرح فیس بک پہ پیج بنا لیتے ہیں اپنی پروڈکٹ کا، اب آپ نے پیج تو بنائیں، ضرور بنائیں. وہ
اس کے ساتھ میں نے جیسے عرض کی ہے کہ آپ لائیو لیں اپنی پروڈکٹس کو. خواتین اپنی پروڈکٹس لیں لائیو، میل جو ہیں وہ جا کے اپنی کوئی چیز آپ بیچنا چاہیں آپ لائیو آ کے بیچیں. آج وہ مجھے ایک دوست ایک جو آخری کلپ ہے وہ بکری بیچ رہا ہے وہاں پہ 15,000 روپے. دیکھیے آپ نے اب آپ لائیو آ رہا ہوں نا، آپ لائیو آ گئے. جتنے دوست آج کل آپ کو فیس بک جو ہے نا ایک فیسلٹی دے رہا ہے کہ وہ آپ کے دوستوں کو میسج بھیج دیتا ہے کہ آپ لائیو آ گئے. اگر وہ میسج نہیں کیا آپ ٹیگ کرنا شروع کر دیں دوستوں کو. آپ گروپس جو آپ کے لوکل ہیں نا ان پہ ان کو جوائن کریں اور ان پہ اپنی لائیو جو اسٹریم ہے ان کو ٹیگ کر دیں. آپ کا آڈینس 8-10,000 لوگوں تک پہنچ جائے گا. رائٹ ابھی آپ جو مرضی ہے گروپ کے ممبر دیکھیں نا، لائیو اسٹریمنگ میں آپ نے گروپس کے ممبروں کو اٹریکٹ کرنا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ چھولے بیچنے والوں کو گروپ ہے اور آپ پلاؤ بیچ رہے ہیں. جب لوگ آپ کو لائیو اسٹریمنگ پہ ایک ہیومن نیچر ہے، جب آپ لائیو اسٹریمنگ کا میسج آتا ہے نا میرے پاس، میں وہ ضرور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہو رہا ہے وہاں. ٹھیک ہے، چاہے وہ پالیٹکس کا گروپ ہے، چاہے وہ سوشل کا گروپ ہے، چاہے کوئی اکانومی کا گروپ ہے، تو وہ جب لائیو آتا ہے نا تو میں ضرور جا کے دیکھتا ہوں اس کو. آپ کا گروپ میں ٹیگ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے وہاں کے ممبرز جو ہیں اس گروپ کے ان کو صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ جانا. وہ کیا کرتے ہیں اسٹارٹ یور بزنس. لیکن اس گروپ کے اگر 1,00,000 ممبر ہیں نا تو اس میں سے اگر 1,000 ممبر بھی آپ کو دیکھنے کے لیے آ گئے تو آپ کا آڈینس بڑھ جائے گا. اور اگر کوئی اٹریکٹیو چیز آپ بیچ رہے ہیں تو وہ تھوڑی دیر صبر کر جائیں گے، رک جائیں گے وہاں پہ. میں بھی 1,000 میں سے 5 بندے وہ چیز آپ کی پروڈکٹ لے بھی لیں آپ سے. نہیں وہ گروپ نہ جوائن کریں نا، فری گروپ بھی تو ہے نا یار. تھوڑے گروپ سے ہمارا چکوال چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ 200 گروپ ہے، 2,00,000 ممبر ہے، 3,00,000 ممبر ہیں ایک ایک گروپ کے. تو ان پہ میں جا کے اپنی جو لائیو ہے وہ ٹیگ کر دیتا ہوں، وہاں پہ سارے لوگ دیکھنے شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ لائیو یہ میرے خیال میں آپ زیادہ بہترین سمجھا سکتے ہیں اس معاملے میں کہ جب آپ لائیو آتے ہیں تو پہلے تو وہ فیس بک، اب وہ بزنس کے جو اگر آپ کرتے ہیں نا بزنس لائیو اسٹریمنگ، فیس بک خود ہی نوٹیفیکیشن بھیج دیتے ہیں آپ کے سارے فرینڈس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو گروپس آپ کے ہوتے ہیں ان کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو بھی وہ چلے جاتے ہیں نوٹیفیکیشن کہ آپ لائیو آئے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے ای کامرس از دا لیٹسٹ ورژن ان دا ورلڈ. پوری دنیا میں بزنس کا سب سے لیٹسٹ ورژن. اور اس پہ جن دوستوں نے کام کیا ہے یا کر رہے ہیں وہ الحمدللہ دے آر ویری سکسیزفل. پچھلے 2 مہینوں سے میں نے جو شروع کیا ہے کام لوگوں کو بتانا، 2-3 ہزار لوگ آلریڈی انوالو ہو چکے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کامیاب ہے. اس بندے کی بکری 15 منٹوں میں بک گئی تھی اور وہ کوئی پروفیشنل طریقہ بھی نہیں تھا اس کا بکری بیچنے کا. 15,000 روپये اس نے قیمت لگائی. وہ جو ہی آئی فیس بک وہ آن ہوا ابھی تو 15 منٹوں کے اندر اندر کسی بندے نے خرید. اب باقی سارے اس کا نمبر بھی مانگ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. اب وہ اگر اس کے پاس 1,000 بکری ہوتی نا تو وہ جتنی وائرل ہوئی ہے وہ ویڈیو اس کی آج 1,000 بکری بک جاتی تھی. اور پوری منڈی کی سیر 1,000 بکری نہیں ہوتی. چھوٹے سے شہر میں 1,000 بکریاں آپ پوری منڈی میں نہیں بکتی. اور اس نے سوشل میڈیا لائیو پہ آ کے 1,000 بکری بیچ دی. آپ ٹرائی کریں اس کو. کوئی اچھی سی پروڈکٹ بازار میں گھومیں پھریں کیا چیز زیادہ بکتی ہے وہاں سے وہ پروڈکٹ اٹھا کے ایک دفعہ لگا کے بیچیں تو پھر آپ اپنے سکسیزفل اس کو مطلب سکسیس ریٹ آپ دیکھیں. جناب اینی کوشچن؟ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کو ایکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ تو اپریٹ کریں جو ہم نے آئیڈیاز سوچے ہوئے ہیں یہ
उसका प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंटेशन का, उसका बहुत डील करेंगे, आप आइडिया लेते हैं उसको कैसे implement उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। आपने आइडिया सोच लिया, उसके बाद आप हिम्मत करें, और नहीं तो सोशल मीडिया पे आके उसको शेयर कर, लोगों से राय पूछ। मतलब आपको अगर आपके अच्छी मतलब दोस्त हैं, 400-500,000 दोस्त हैं आपके, तो वो आपको आइडियाज़ देने शुरू कर देंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। अमेरिका का मैं समझ सकता हूँ, पाकिस्तान का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं यहाँ के जो सोशल जो है उसके ट्रेंड क्या है, लेकिन आपको काफ़ी पॉजिटिव उसके लोग रिस्पॉन्स करते हैं। अब तो आपको मज़े की बात बताऊँ, सोशल मीडिया पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो गया पाकिस्तान, सीरियसली। अब लोग पहले जो वो होता था जेलसी होती थी, अब वो चीज़ कन्वर्ट। अच्छा, इसमें और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ये आप जो कहते हैं ना जी लोग क्या कहेंगे, हमारा एक बहुत एक कॉमन सी चीज़ है कि मैं MA पास हूँ, मैंने प्याज बेचने की रेहड़ी लगा ली, लोग क्या कहेंगे, ठीक। अब वो प्याज लाइव स्ट्रीम में बेचनी शुरू कर दें, ये लोग कहेंगे कि तो कोई हीरो बेच रहा है, बड़ी बड़ी गल है, प्याज पर बेचता है। और इससे सेलिब्रिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, लोग इसी में से सेलिब्रिटीज़ बन रही हैं। अब कंपनियां वाले उनके पास आ रहे हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आप बेचो प्लीज़। तो आप ट्राई करें इसे। हाँ, अच्छा, 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 तो कैसे जा रहा है आप? ठीक जा रहा है उसको? और आप उसको अगर लाइव स्ट्रीम पे लेके आओगे, लाइव स्ट्रीम पे, तो मेरे ख्याल में उसका जो है ना ग्रोथ रेट वो तकरीबन आप सर्विसेज भी बेच सकते, बिल्कुल सर्विसेज आप बेच सकते। आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आप अकाउंटेंट हो, कोई भी आप सर्विस आप लोगों को ऑफर करो, लोग वो सर्विस बाय करेंगे। आप एक दफ़ा आके देखो सर्विस, उसको आप जो सर्विस है लाके आप डिलीवरी कर रहे हो सपोज, तो आप अपनी डिलीवरी का पूरा प्रोसेस लोगों को दिखाओ लाइव स्ट्रीमिंग पे, वो आ जाएंगे, वो आपसे आपको उसके साथ फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है। 1-2 बंदे वहाँ पे फ़ोन पे बिठाओ, आप जो राइट अवे उस बंदे को उसी वक्त आपकी, हाँ, वो कॉल करें, आप उनको उसी वक्त राइट अवे, और उसी वक्त उनको डिसीजन मेक करवाएं आप उनसे राइट अवे, ठीक है। तो आप ट्राई करके ये देखो, इंशाल्लाह इट विल वर्क, क्योंकि बाकी दुनिया के लिए वर्कआउट हो रहा है तो आपके लिए वर्कआउट क्यों नहीं है? जी सर। मेरा सवाल ये कि हमारे यंग लोग हैं, स्पेशली पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट ऑफ बड़ा फैक्टर है, वो है रिस्पेक्ट। और मुझे एक फियर होता है अंदर में कि मैं कोई कारोबार शुरू करूँ तो ऐसा ना हो कि मैं फेल हूँ। उस रिस्क फैक्टर को कैसे कम किया जाए? मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं ओवरकम करूँ कि नहीं, मतलब मैं कामयाब हो जाऊँ? क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पे नाकामियाँ ज़्यादा है, कामयाबियाँ कम है। मेरा सवाल ये है कि उस रिस्क फैक्टर है कारोबार के अंदर, उसको हम कैसे कम करें? उसकी बेहतरीन सिचुएशन है कि सबसे जो बड़ा फियर होता है वो होता है फाइनेंशियल, मेरा पैसा डूब जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है। तो उस फैक्टर को दूर करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल छोटी करें, छोटे से पैमाने पे वो काम के अंदर आप एंट्री, जहाँ पे आपने 1 लाख रुपए लगाना है वहाँ पे 2,000 रुपये लगा के उसको शुरू करके देखिए। सबसे पहला बड़ा फैक्टर तो आपका फाइनेंस का होता है ना, मैं अब इस एज में हूँ, मैं कोई काम करूँगा मेरा पैसा डूब जाएगा। सपोज मैंने एक रेस्टोरेंट बनाना है ना, अब मुझे डर है मैं बनाऊँगा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं क्यों ना एक पहले बिरयानी बना लूँ, उसका एक ठिया बना लूँ चौक,
اب بریانی کی ایک دیگ بنانے پہ خرچ کتنا آئے گا؟ 5,000 روپے آ جائے گا. 5,000 روپے کہ میں 500 ڈبے بنا لوں 100 روپے کا ڈبہ بیچنے سے. میں مثال دے رہا ہوں, فگرز ایگزیکٹ نہیں ہے میرے. تو وہ اگر میں 200 ڈبے بنا لیتا ہوں, 100 روپے کے بیچ لیتا ہوں, 5,000 کی انویسٹمنٹ پہ 10,000 میں نے کما لیا. اگر تو میں نے 6 یا 700 ڈبے بیچ لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیئر رائٹ اوے ختم ہو جائے گا. آپ اسی سے کنٹینیوس کرتے 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 آپ ریسٹورانٹ تک پہنچ گئے. فیئر کا سب سے بڑا ایلیمنٹ فائنینشیل ہوتا ہے کہ میرا پیسہ نہ ڈوب جائے. میرے بچوں کے پیسے ہیں, بہن بھائیوں کے پیسے ہیں, پیرنٹس سے میں نے پیسے لیے ہیں یا دوستوں سے ادھار پکڑا ہے, پیسے نہ ڈوبے. اس کے سب سے بہترین طریقہ ہے چھوٹے سے پیمانے سے اس کو شروع کر دیں, لانچ کریں اس کو, آپ کا فیئر ختم ہو جائے. دوسرا میرا سوال جو آپ نے چیمبرز آف کامرس کی بات کی, ہمارے حیدر آباد میں اور کراچی کے اندر بڑے شہر ہیں, اسلام آباد ہے, لاہور میں, یہ لوگوں کو خاص نہیں کرتے. ہمارے جو یونیورسٹیاں ہیں ہمارے پاس, وہاں کے تعلیمی ادارے ہیں, ان کو کیسے جوڑا جائے؟ مطلب کہ میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا ہے چیمبرز آف کامرس کے حوالے سے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیمبرز آف کامرس کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, سماج کے اندر ان کا رول کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب آپ امریکہ میں رہتے ہیں, لازمی آپ کو پتا ہوگا کہ ان چیزوں کو عوام سے کیسے جوڑا جائے. مثال جو لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ادارے کے اندر, ان کی آنکھوں میں امید ہے کہ ہم جب یہاں سے پڑھ کے جائیں گے ہمیں کوئی اچھی نوکری ملے گی, اچھا کاروبار ہوگا. تو سرکار کو جو چیمبرز آف کامرس ہے ایسی جو کاروباری تنظیم ہے, ان کو یونین کے ساتھ کیسے جوڑا جائے؟ کیا ایسے علامات ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جڑ جائیں گے تو ان سے کچھ سیکھ لیں گے؟ اچھا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا, وہ کبھی چیمبرز کی طرف, وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے. نہ وہ حکومت کی طرف دیکھتے, نہ وہ چیمبرز کی طرف دیکھتے. مجھے میری چیمبر نے 100 سے زیادہ لیٹر بھیجے ہیں کہ ہمیں جوائن کرنا. ٹھیک, میں نے آج تک 40 سالوں میں نے چیمبر کا دفتر ہی نہیں دیکھا. انٹرپرینور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے راستے خود اختیار کرتا ہے, چیمبر اس کے پیچھے گزارتا ہے. ٹھیک, ابھی وہ جو باولپور والے بندے کی میں نے مثال دی, چیمبر کا پریزیڈنٹ اسے کالے کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار نہیں ہے ٹائم میرے پاس. ہم مطلب ایک بندے دیکھیں نا, وہ سیلف کانفیڈنس ہوتے ہیں نا, وہ اتنا آپ کے اندر ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ, یار ہم پاکستانی ہیں, مطلب پاکستانی تو بڑے ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ. آپ کو میں آپ کے سوال سے ہٹ کے ایک بات شیئر کر رہا ہوں آپ سے غالباً میں نے کی تھی کہ ہماری یونیورسٹی آف بفلو نے ایک ریسرچ کی ہے ایریاز کے بارے میں, جغرافیکلی جو لوگوں کا بیہیویئر اور جغرافیہ کا آپس میں کیا تعلق ہے. اس میں سندھ ویلی کو انہوں نے, جب سندھ ویلی پہ آئی بات, تو دنیا کی دا موسٹ انٹلیکچوئل نیشن جو ہے جو وہ سندھ ویلی میں رہتی ہے. دا موسٹ انٹلیکچوئل نیشن از لیونگ ان سندھ ویلی. سندھ ویلی میں آپ کا پورا پاکستان آ جاتا ہے, پانچوں دریا کے اندر ہی آتی ہے نا سندھ ویلی. آپ کے پاس دنیا کا بہترین ٹیلنٹ ہے, پرابلم صرف یہاں پہ ایجوکیشن ہے اور گائیڈ لائن کی. اگر آپ کو گائیڈ لائن پراپرلی یہاں کے بچوں کو مل جائے, ایجوکیشن کو پراپرلی مل جائے, اس ایجوکیشن کی صرف پڑھائی نہ, اس کو پریکٹیکل ساتھ ہو جائے, تو میرے خیال میں آپ دنیا کی بہترین ترین قوم جو ہے نا, اپنے اس خطے کو بنا سکتے ہیں. آپ کسی کو نہ دیکھیں, آپ کے پاس یوٹیوب ہے نا, گوگل ہے آپ کے پاس, جو انفارمیشن چاہیے آپ کو وہاں سے. اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ آ گئی تو آپ کو چیمبر کو بھی کلیئر نہیں کرے گا. میں مجھ سے لکھوا جی جی. جہاں میں مرد مومن صورت خورشید ہوتے ہیں, جہاں میں مرد مومن صورت خورشید ہوتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. سب سے پہلے تو میں آج یہ جس جنہوں نے پروگرام کرایا ہے میڈیم ڈسپنسز کا, اور یہ مرشد مسعود راضی فادر, ہماری یوتھ بھی سن رہی ہے, ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں. آج آپ کی طرف سے یہ کچھ جاننا چاہیں گے, اور تاریخ میں ہم پڑھتے آئے جتنے بکس سے, ہمارے ایک زندگی میں ایک مثال ہوتا ہے کہ حکم فیتی
बदंदड़ व्यापार नीच नौकरी, इसमें कहा गया कि खेती जो है वो उत्तम है, फिर कारोबार बढ़ता हुआ है और नीच नौकरी है। नौकरी। लेकिन हमारे यहाँ मतलब आपसे सवाल है मेरा कि यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ने जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स इदारों में नीचे से लेकर ऊपर तक, जहन में एक ही एम होता है कि पढ़ने के बाद नौकरी करनी। ठीक है, पहले तो आप इसको क्लियर कीजिएगा, आप ही बेहतर वही मैंने अर्ज की है, बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और कंट्रीज जो मुल्क स्टेट होती है रियासत, वो अपने आदमियों को कैसे फैसिलिटेट करेगी कारोबार के लिए माहौल को, एनवायरनमेंट को, जिसमें पीस भी चाहिए होता है, जिसमें और भी बहुत सी चीजें, उसमें बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्तसर आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे मुल्क की सूरत हाल, आप एज ए यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या कहाँ बैठे हैं, तो आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से होगी, लेकिन हमारे मुल्क की साइकोलॉजी और हमारे सिस्टम के मुताबिक ऐसी चीजें हमारे यूथ को आप कई तरफ से जा सकती हैं कि जिससे वो बेहतर कुछ कर सकें। ताकि आपने तो शेयर भी इसीलिए पढ़ा, इधर डूबे उधर निकले। आपने हारने के पहले ही मकसद है कि अगर आप नुकसान नहीं खाएंगे तो सीखेंगे नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन अब इस एनवायरनमेंट में, इस मुल्क की कंडीशन में, हमारे मुल्क के कितना स्पेस है कि वे कुछ कर सकते हैं, ऊपर के स्कूलों को आपको सब मालूम है। हमारे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी है ना, हम हर काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। कोई काम, गली में गंदगी हम खुद फैलाते हैं, हम कहते हैं जी गवर्नमेंट आया और ये गंदगी उठा। वो कूड़ा फेंकने से पहले हम ये नहीं सोचते कि हम ये कूड़ा फेंके ही नहीं, गवर्नमेंट को तो कहूँ गवर्नमेंट ने नहीं उठाना, वो इसी तरह पड़ा रहेगा। ठीक। दूसरी बात हम ये देखते हैं जी कि हमारा ये काम गवर्नमेंट कर दे या कोई और हमें आके ये काम कर दे। हमारी तरबियत अनफॉर्चुनेटली वो उस लेवल पे चली गई है कि हम हर चीज़ को देखते हैं, उस हर चीज़ में मदद मांगते हैं। जो मगरब का कल्चर है वो ये नहीं देखते, वो ना गवर्नमेंट को देखते हैं, ना मैं जैसे अर्ज किया कि मुझे आज तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं गया, उनके कोई 1000 लेटर मुझे आ चुका है कि मैं ज्वाइन करूँ। आई डोंट केयर, आई डोंट नीड दैम। ठीक है, मैं किसी गवर्नमेंट से 1 रुपए की मदद मांगने के लिए नहीं गया। अभी कोविड में उन्होंने जो दिए हमें, वो एक उन्होंने जो हेल्प की है बिजनेसेस की कोविड के दिनों में, मैंने नहीं अप्लाई किया उसमें। वो खुद उन्होंने कहा ये पेपर भेज रहे हैं, ये चेक साइन कर दो, हम वी वांट यू टू स्टे अलाइव, वी वांट यू टू स्टे इन द बिजनेस, ये सिर्फ पेपर साइन करके भेज दो। मैंने पेपर साइन किए, पैसे उन्होंने मेरे बैंक में भेज दिए। हमें एक चीज़ सिर्फ डेवलप करनी है अपने बच्चों में या नौजवानों में, कॉन्फिडेंस। जिस दिन वो डेवलप हो गया, ये ना हमसाय को देखेंगे, ना माँ बाप को देखेंगे, ना गवर्नमेंट को देखेंगे, ना किसी बंदे पे डिपेंड करेंगे। ये वो क्या कहते हैं, वो दीवारें फाड़ के उस पर शिकाव डाल के निकल जाएंगे। अल्लाह ने इंसान के अंदर इतनी पावर दी हुई है, और यहाँ पे कई बच्चे ऐसे कर रहे हैं। मैं अभी इस अपने ट्रिप में कई लोगों से ऐसे मिला हूँ कि जो इस्लामाबाद में 3-4 लोगों से मिला हूँ जो कि वहाँ पे मजदूरी करने आए थे, एंड नाउ दे आर अ बिलियनियर। मेरा अपना बचपन का दोस्त, मतलब 2-3 साल के हमने इकट्ठा ग्रो हमने किया हुआ है, वो कराची गया था घर से भाग कर 12वीं क्लास छोड़ के, तो वहाँ पे उसने वेल्डिंग की काम शुरू किया। आज पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी है, उसने किसी गवर्नमेंट की हेल्प नहीं, उसने खुद, ये कॉन्फिडेंस होता है। तो हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम ये, बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम पहले देते हैं गवर्नमेंट कर देगी। गवर्नमेंट ने क्या किया आज तक? आप 72-75 साल उठा के देख लें, क्या किया गवर्नमेंट। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि मैंने ये करना है, वो बंदा कर लेता है। फिर गवर्नमेंट भी आपके, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वो जो आप बंदे की जिसमें मैंने मिसाल दी है, वो गवर्नमेंट से अपने बिजनेस के हिसाब से पॉलिसियाँ बनवाते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। वो लॉयल है इस कंट्री के साथ, वो मतलब 100% टैक्स पे करता है वो,
اور وہ گورنمنٹ سے اپنی جو اس کے بزنس سے ریلیٹڈ پالیسیز ہے وہ خود بنواتا ہے گورنمنٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ صرف میرے لیے نہیں، یہ آنے والے میرے بزنس جو اور بزنس کھولنے کے لیے ان کے لیے بھی یہ کارآمد ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو اس نہج پہ لے جائیں کہ گورنمنٹ، وہ کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آپ اس لیول پہ اپنے آپ کو لے جائیں کہ گورنمنٹ اور چیمبر آف کامرس آپ کے پاس آئے جی آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور یہ آئی ڈونٹ نو، میں نے آج تک زندگی میں جو چاہا ہے نا وہ میں نے کیا ہے اور وہی میں نے پایا. میں اس کے 100% رزلٹ دیا. میں نے یہ ڈریم نہیں کیا میں وزیر اعظم بنوں، اگر وہ کر لے تو وہ آئی کوڈ ڈو اٹ. لیکن جو میں نے ایک پریکٹیکل لائف میں جو وٹ آئی نیڈ ان مائی لائف آئی گاٹ اٹ. میں آپ کو ایک مزے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تعریف کی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایک کانفیڈنس کی مثال دیتا ہوں کہ میں اپنی پروڈکٹس، سپوز جہاز امریکہ سے چلتا ہے تو وہ اٹلانٹک کراس کر کے یورپ میں آئرلینڈ میں انٹر ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ جب ہم صبح کی روشنی میں آئرلینڈ کے اوپر انٹر، رات کی فلائٹ جو چلتی ہے صبح 6 بجے آپ کی فلائٹ جو ہے ہیتھرو پہ کرفیو ہوتا ہے، 6 بجے سے پہلے فلائٹ لینڈ نہیں کر سکتی. تو جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو سورج پہلے نکل آتے ہیں تو آپ نیچے دیکھتے ہیں کیا سارا. تو پہلے آئرلینڈ کے اوپر وہ جب جہاز آیا تو میں پہلی دفعہ اب میں یورپ میں اپنی اس پروڈکٹ کو لانچ کرنے والا تھا. تو جب آئرلینڈ سے گزرا میں تو اب میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، ونڈو سیٹ میری تھی، تو میں نے کہا اس ملک کے ہر گھر کے اندر میری پروڈکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور میں بخدا پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں ود ان 2 ایئرز ہمارے جو ڈیموگرافکس تھے وہ ایکول تھے اس ملک کی پاپولیشن کے حساب کی، ہر گھر میں ہماری پروڈکٹ موجود تھی. ہمارے ڈیموگرافکس ارادہ. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو ارادہ کرتے ہیں پھر اس کے لیے آپ اسباب بناتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنی رائے متعین کرتے ہیں. وہی کیڑی والی میں نے مثال دی تھی، آپ انگلی رکھتے ہیں ادھر سے ادھر سے آپ کی کیڑی عبور کر وہ انگلی کے اوپر سے گزر کے چلی جاتی ہے. چونٹی مطلب چیڑی وہ نہیں دیکھتی وہ آپ کیا رکاوٹ ہے، آپ اس کے پتھر رکھ دیں، پہاڑ رکھ دیں اس کے آگے، وہ پہاڑ عبور کر کے چلی جائے. آپ کا ارادہ. میں ابھی اتنا بڑا برانڈ بات کیا ہے، اس پہ کام کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی کو جو ہے پروفائل اس پہ وہ اس کی پک پہ یا اس کو پوسٹ کیا، تو اس کا مطلب کوئی سوشل میڈیا آپ کو ختم کر دیتے ہیں. لوگ کیا ہتھیار آ گیا آپ کے پاس، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنے آپ کو وہ چیز ختم کر سکتے ہیں. لوگ کیا کہیں، سوشل میڈیا کے تھرو آپ اپنے آپ کو جب لانچ کرتے ہیں نا، آپ 2 چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک آپ اپنی پرسنالٹی کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک اپنی پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں. اور اتنی آپ نے اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرنا ہوتا ہے جتنی آپ کی پروڈکٹ بلڈ ہونی ہے. کل آپ کی لوگ پروڈکٹ پہ یقین نہ کریں، آپ پہ یقین کریں آپ. اور جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ابھی جو ڈر لوگ کہیں گے یا کوئی کیا کہے گا یا مطلب وہ لوگوں کی جیت اور آپ کی شکست، یہ چیزیں میں رکھیں، یہ چیزیں میں رکھیں. اگر لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے اس پہ وہ لوگ جیت جائیں گے، آپ شکست کھا لیں. سیریس، یہ ایلیمنٹ ہی ختم کریں. لوگ کیا کہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھوکے دے کو نہیں سکتا تو رجے تک کو نہیں سکتا. کہ بھوکے آدمی کو دے گا دیتا کوئی نہیں ہے، اور جس کے پاس ہوتی ہے نا دولت اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس دولت آئے گی وہی لوگ جو آپ کو کل باتیں کریں وہ آپ کے پیچھے ہوگے ادھار مانگنے کے چکر میں ہوں گے آپ سے. ٹھیک ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ پیپل، فورگیٹ اباؤٹ دا پیپل. میں نے خود چکوال میں ریڑھی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی ہیلپ کی، پکوڑے کس طرح بیچتے ہیں. سارا چکوال میرے والد کو جانتے ہیں، میرے دادے کو جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے بھائی یہ قاضی رؤوف صاحب کا بیٹا ہے. وہ پکوڑے کھڑے ہو کے بیچ رہے ہیں. Who care؟ وہ کل وہ سیمنٹ کا وہ ٹرک میں گزر آتا تو میں اپنی وائف کو بتا رہا تھا، میں نے کہا یہ ٹرک پورا میرے والد کا گھر بن رہا تھا تو مزدور نہیں ملے، میں پورا ٹرک اپ لوڈ میں نے خود کر دیا تھا. اور اپنے محلے میں. اب میں لوگ کیا کہیں گے، لوگ آ کے ٹرک کسی نے نہیں اتروانا تھا.
لیکن میں نے 3-4 گھنٹوں میں وہ سارا ٹرک انلوڈ خود کر لیا تھا. تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی زندگی میں. آپ کی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں. اور the day you'll get successful that when you think forget about the people. I'm right. آپ نے اپنے آپ کو یہ ہمیشہ بتانا ہے کہ I'm right. آپ غلط ہوں پھر بھی آپ نے کہنا ہے I'm right. آپ کو خود پتا ہو رہا ہے کہ میں 100% غلط ہوں پھر بھی آپ نے کہنا ہے میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں. آپ سکسیسفل ہوں. اپنی ذات پہ اپنے آپ کو خود منوائیں. اپنے آپ سے منوائیں. ہم اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیتے. ہم نے اپنی ذات کو لوگوں کے حوالے کیے ہوئے, ماں باپ کے حوالے کیا ہو. ماں باپ کہتے ہیں یہ تم ایسے ہو تو ٹھیک ہے, یہ ہم ایسے ہیں. نانی نانا دادی دادا پھوپھی چاچا وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہو ہم ایسے ہو. نہ, آپ کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ. آپ کسی سے جس دن آپ نے اپنے آپ پہ بلیو کر لیا نا, جس دن آپ نے اپنے آپ پہ بلیو کر لیا, آپ نہ کسی سے آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکے. ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہمیں اپنے ہم لوگوں کی ڈائریکشن پہ اپنی پرسنالٹی کو موو کر رہے ہوتے ہیں. ہم اچھے ہوتے ہیں تو لوگوں کی رائے پہ, ہم برے ہوتے ہیں تو لوگوں کی رائے سے. ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی. آپ لوگوں سے کہو, آپ جو آپ مجھے چور کہو, چکا کہو, حاجی کہو, نمازی کہو, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم ٹو یو. میں جو کچھ ہوں میں خود ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اپنی پرسنالٹی جو اس کو اسٹرانگ کرو. کانفیڈینس اپنے آپ میں لو. کہ لوگوں کو کیا, پیرنٹس کا ایون میں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائی پیرنٹس. میرے والد نے منع کیا تھا تم نے امریکہ نہیں جانا, میں بھاگ کے چلا گیا تھا. 2 سال بعد جب ان کی بیٹی کی شادی ہے تو انہوں نے مجھے کہا یار ان کو ہیلپ کرو, پیسے چاہیے. ٹھیک ہے,